السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر جھانسی میں 22 اکتوبر کو چیلنج مناظرہ ہوا، اس میں اہل سنت والجماعت کے معتبر علماء کرام شریک ہوئے، جس میں حضور سید غیاث ملت دامت برکاتہ عالیہ بھی شامل ہوئے، اور مفتی اختر حسین عالمی صاحب جمدہ شاہی بھی شامل ہوئے، اور مفتی سجاد عالم مصباحی صاحب بھی شریک ہوئے، جس میں اہل سنت والجماعت کو بہت ہی بڑی جیت ملی اور خالفین کو ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ اور ان کے خود جو پیر تھے انہوں نے خود اپنے مرید کو جو ہے توبہ کروایا، اور ایسے میں ان لوگوں نے توبہ کیا، اور اس بار بھی جھانسی کے اس مناظرے میں اہل سنت والجماعت کا بول بالا ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اہل سنت والجماعت پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور علماء کرام کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کو میں ویڈیو خود دکھا رہا ہوں، آپ لوگ دیکھیے اور اس مناظرے سے کچھ حاصل کیجئے، تاکہ آپ کو کوئی آ کر آپ کو بددین نہ کر سکے، آپ کو کوئی برگلا نہ سکے۔ تو اس کے لیے آپ لوگ اس ویڈیو میں بنے رہیے اور اس چیلنج مناظرہ کو پورا دیکھیے۔ بھائی ہٹو، سامنے سے ہٹو۔ جبار بیچ میں سے ہٹ۔ السلام علیکم۔ السلام
مفتی شہزاد عالم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ قرآن مقدسہ کی تلاوت سے آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. حضرات، الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ الذی اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس تقریب سعید میں میں بحیثیت سرپرست خادم آستانہ عالیہ قادریہ محمدیہ کالپی شریف کا
صاحب سجادہ بحیثیت سرپرست اس بزم میں حاضر ہوں۔ میرا موقف وہی ہے جو ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں کا موقف، ہم اہل سنت والجماعت کے موقف سے تعلق رکھنے والے آج کی اس بزم میں حاضر ہیں۔ حالات تو زمانے کے ایسے نہ تھے کوئی کہ اس طرح کی تقریب ہو، مگر ہمارے احباب کے اسرار پر جماعت اہل سنت والجماعت کے قدامر علماء اہل سنت کی تشریف آوری ہے۔ آج کی اس بزم سعید میں سرپرست ہونے کی حیثیت سے میں اعلان کرتا ہوں کہ آج کی اس گفتگو میں کہ متکلم مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ قادری رضوی علیمی، صدر شعبہ افتاء جامعہ علیمیہ جمدہ شاہی و ان کے معاون حضرت علامہ حافظ و قاری مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ، خادم جامعۃ الرضا مرکز اہل سنت بریلی شریف، یہ حضرت کے معاون ہوں گے۔ گفتگو جتنی بھی جو بھی ہوگی وہ اہل سنت والجماعت کی فکر کی روشنی میں ہم حاضر کرنے حاضر ہوئے ہیں۔ بڑی سنجیدگی اور فکر کا ہمیں مظاہرہ پیش کرنا ہے۔ ہم کسی مسائل کے حل کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ زمانے کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ کسی طرح کا تصادم یا کسی طرح کی کوئی فکر اور پیش کی جائے۔ بڑے سنجیدگی کے ساتھ میں دونوں اس جماعت کے اس تنظیم اس طرف سے جو صدر ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اس کو ہینڈل دیکھیں اور آگے کی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے۔ السلام علیکم۔ حضرت گرامی حضرت علماء کرام، مشائخ ذوی الاحترام اور برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں سید سبطین حیدر، خادم سجادہ خانقاہ عالیہ قادریہ برکاتیہ، بحیثیت سرپرست طرف آخر اور بحیثیت حکم یہاں پہ حاضر ہوں، اور حکم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ جب میں یہاں پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ دو تحریریں میرے سامنے ہیں ہر دو طرف کی۔ ایک آدھ بس بات عرض کروں گا میں اور کچھ نہیں۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی اس آیت کے عنوان کے تحت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ حضرات گرامی، مجھے جو حالات معلوم ہوئے تھے، میں آپ حضرات کی توجہ خاص طور پہ چاہوں گا۔ مجھے جو یہاں پہ حالات معلوم ہوئے تھے وہ یہ کہ اہل سنت کے دو پھڑ ہیں، دو فریق ہیں جن میں آپس میں کچھ مسائل پر کہا سنی ہو گئی ہے اور وہ معاملات جو ہیں کشیدہ ہو گئے ہیں۔ یہ مجھے پرسوں پتہ چلا۔ میں یہاں پہ حاضر ہوا ان دونوں کی اصلاح کرنے کے لیے، یہاں پہ ہوں تو پتہ چلا کہ یہاں پہ مناظرے کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ یہ جو تحریریں میرے سامنے ہیں ان کے اندر مجھے ایسا کوئی مسئلہ نہیں دکھتا کہ جس پہ مناظرہ کیا جائے، لہٰذا میں آپ حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے ہیں، بہت شکریہ۔ آپ اپنا حکم لگا دیں، اس کے بعد چونکہ ہم تو اس میں انکلوڈڈ تھے ہی نہیں، اب ہمارا نام اس میں انکلوڈ کر لیا گیا ہے اور ماشاءاللہ بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، تو آپ حضرات جو ہیں وہ اس پہ اپنا حکم لگائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی باقاعدہ تیاری کے ساتھ آپ حضرات کے ساتھ مناظرہ کیا جائے گا اور شرائط و ضوابط جو ہیں طے کر کے پھر کیا جائے گا۔ ہاں اس میں ناقص ہیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔
آپ کچھ کہہ دیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں بات بتائیں، آپ بتا رہے ہیں بات تو بتا رہے ہیں۔ وہ حضرات جنہوں نے بار بار اصرار کر کے مناظرے کے لیے بار بار چیلنج کیا، ابھی یہ گفتگو سامنے آئی کہ ابھی کوئی تیاری نہیں، آگے تیاری کر کے مناظرہ کیا جائے گا، تو پھر سامنے سے یہ دعوت کہ مناظرے کے لیے گفتگو میں درمیان میں بیٹھنا ہے، یا تو یہ گفتگو ہوتی کہ بیٹھ کر کچھ مسائل پر بات کرنا ہے، اس کے بعد طے ہونے کے بعد پھر مناظرہ ہوگا، مگر تحریر یہ دی جا رہی ہے بار بار، شاسن کو بھی یہی تحریر دی گئی، تمام لوگوں کو بھی یہ تحریر پہنچائی گئی کہ مناظرہ ہی ہونا ہے۔ تو آپ کی طرف سے مناظرے کے لیے دعوت دی گئی، ہم نے آپ کی چیلنج کو، آپ نے جو مناظرے کا چیلنج کیا، ہماری جماعت نے اس چیلنج کو آپ کے ایکسیپٹ کیا، قبول کیا۔ اب وہ شخص اس کی وضاحت کریں کہ جنہوں نے یہ تحریر لکھ کر دی ہے کہ اس پر مناظرہ ہونا ہے اور اس پر بات ہونا ہے، تو ابھی کی گفتگو درست ہے یا جو یہ گفتگو اس سے پیشتر جو گفتگو تحریری طور پر لکھ کر باتیں دی گئیں، وہ اس کے اوپر کیا کہنا ہو؟ بھائی چیلنج کیا، ہم نے آپ کے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا تھا۔ میں آگے بتائیں۔ دو باتیں عرض کر رہا ہوں، جی چونکہ اس مسئلے میں کافی دنوں سے مجھ سے جھانسی کے لوگ رابطے میں رہے۔ اب میں نہیں جانتا کہ اس میں مولانا افضل برکاتی صاحب کون ہیں۔ ان کا پہلے بھی چیلنج مناظرہ 2 عناوین پر آ چکا تھا، میری تھوڑی تفصیل ہلکی سے سن لی جائے۔ اور حالات ملک کے کیسے ہیں سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس مسئلے کو میں نے تقریباً 4 سے 5 مہینے تک ٹالتا رہا، اور میں یہ کہتا رہا کہ ان کو سمجھائیے، ہو سکتا ہے کہ موقف اہل سنت ان کی سمجھ میں آ جائے۔ پہلے ان کا چیلنج مناظرہ کاپی کے پنے پر لکھ کر بھیجا گیا، اور وہ افضل برکاتی صاحب ہی کی تحریر تھی۔ تو میں نے اس پر کہا کہ یہ کوئی چیلنج مناظرہ نہیں ہوتا ہے، اس کو لیٹر پیڈ پر لکھوا کر کے بھیجا جائے۔ دوسری نشست ہوئی، اس دوسری نشست میں باقاعدہ چیلنج مناظرہ کیا گیا، جس کی کاپی ہم لوگوں کے پاس موجود ہے، اور اس میں 2 عنوان منتخب کیے گئے۔ پہلا عنوان یہ کہ ہم مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو ولایت اور امامت میں پہلا مانتے ہیں، خلافت میں چوتھا مانتے ہیں۔ دوسرا عنوان منتخب کیا گیا کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول کاتب وحی خال المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم کف لسان کا قول کرتے ہیں، جس کی وضاحت چیلنج کرنے والے نے خود یہ کی کہ کف لسان کا مطلب ہے کہ نہ تو تعریف کی جائے اور نہ ہی مذمت کی جائے۔ تو یہ 2 عنوان منتخب کر کے دوسری بار پھر چیلنج مناظرہ کر کے اور باہمی رضامندی سے یہ ساری چیزیں کی گئیں، اور اس کے بعد ایک نشست ہوئی یا آپسی گفتگو ہوئی۔ پرشاسن کو کچھ اپنے شرائط بھی پیش کیے گئے، جو شرائط ان کے پاس بھی موجود ہیں، آن ریکارڈ ہیں، اور ہم لوگ چیلنج مناظرہ کرنے والے نہیں ہیں۔ چیلنج مناظرہ مولانا افضل برکاتی صاحب نے کیا، اور بار بار یہ بھی کہا کہ ہمارے پیر صاحب انشاءاللہ اس پر گفتگو کرنے کے لیے آئیں گے، جیسا کہ خبر ہمیں ملی۔ اب میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ اتنا لمبا مسئلہ ہونے کے بعد یہ سارے مسئلے سے لا علمی، اور اس کے بعد یہ کہنا کہ ہم کو اس کا علم نہیں تھا، تو یہ اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ مولانا افضل صاحب نے سارا مسئلہ آپ حضرات سے چھپا کر رکھا، اور اگر چھپا کر نہیں رکھا ہے اور یہ مسئلہ واضح طور پر انہوں نے لکھ کر دیا ہے، تو پھر یہ سارا انتظام انصرام اور یہ ساری چیزیں اس بات کو بتا رہی ہیں کہ جب ہم لوگ آ ہی گئے ہیں تو یا تو شرائط مناظرہ پر بات کر لیں اور مناظرے کی کوئی ڈیٹ متعین کر لیں، یا پھر ہم سے جیسا کہا گیا تھا اور لیٹر میں بھی لکھا ہوا ہے
کہ ہم لوگ شرائط تو ہو چکے 2 بار، اور یہ ایک کی تحریر نہیں ہے، طرفین کی تحریر ہے جس پر دونوں رضامند ہیں۔ آپ بتائیے دونوں کی رضامندی سے وہ تحریر گئی تھی نا؟ ہاتھ اٹھائیے آپ لوگ، آپ لوگوں کی رضامندی سے گئی تھی وہ تحریر؟ ہم لوگوں کو تو معلوم نہیں، میں بریلی شریف سے تعلق رکھتا ہوں، استاد گرامی حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب جمدہ شاہی سے تعلق رکھتے ہیں، ہم لوگوں کے پاس یہ چیز پہنچی اور ہم لوگوں نے ان کو بھی سمجھایا اور کہا ان کو سمجھائیے، اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے بیٹھ کر بات کرنے کی تو ہم بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، لیکن اصرار یہ ہوا کہ نہیں مناظرہ ہی ہوگا، مناظرہ ہی ہوگا۔ تو اب جب یہاں ساری چیزیں ہو گئی ہیں، پرشاسن بھی یہاں موجود ہے، تو میں گزارش کرتا ہوں کہ یا تو شرائط مناظرہ طے کر لیے جائیں یا پھر اصل موقف پر گفتگو کر لی جائے تاکہ آنے کا کچھ تو محصل نکلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ابھی حضرت نے کہا کہ ہم لوگ آئے ہیں تو اب بات کچھ ہو ہی جائے، اور یہ جناب افضل برکاتی صاحب نے مناظرہ کا چیلنج دیا ہے، تو جہاں تک بات اسے جو لیٹر یہ مجھے بھی ملا ہے 2 دن یا 3 دن پہلے واٹس ایپ کے ذریعے سے مجھے ملا یہ لیٹر، تو میں نے بھی ان کو بولا کہ یہ مناظرے کے لیے، اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں لیٹر آپ کے پاس ہوگا، آپ اس میں دیکھیے، مناظرے کے لیے چیلنج کے لیے بڑا ناقص لیٹر ہے یہ۔ ایک تو چیلنج، مقابلہ یا اس طرح کا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے جس سے کسی کو چیلنج کیا ہو اس نے۔ یہ کہہ رہے ہیں جن 2 مسائل پر ہمیں مناظرہ کرنا ہے، یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی بات کی خبر دے رہے ہیں، کس کو چیلنج کر رہے ہیں یہ بھی نہیں ہے، کس کو چیلنج کر رہے ہیں یہ بات واضح ہی نہیں ہے، تو سامنے سے آ کے کون کیوں ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ میں چیلنج ایکسیپٹ کر رہا ہوں؟ ایک تو چیلنج ہے نہیں اس میں، سب لوگ غور سے دیکھ لیں، چیلنج نہیں ہے۔ اور دوسری بات، جو انہوں نے اپنا موقف جو بھی اختیار کیا ہے، تو اس پہ آپ نے کیا حکم لگائے ہیں؟ جو امام صاحب طاہر القادری رضوی صاحب مناظرہ کر کے یہ کیا نتیجہ نکالیں گے، یہ اس پہ یہ کلیئر کریں کہ ہم نے یہ حکم ان پہ نافذ کر دیا ہے۔ آپ ان کو اہل سنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں، مومن ثابت کرنا چاہتے ہیں، مسلمان ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو دلائل دیجئے۔ آپ نے تو کچھ کہا نہیں، ان کو کیا کہیں گے؟ آپ کیوں مناظرہ کر رہے ہیں؟ کچھ کہنا ہی نہیں ہے آپ کو، کوئی مقصد ہی نہیں ہے اس کا، کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ جب مناظرہ کرنا اس کا عبث ہے، لغو ہے، اس طرح سے جو ہے، اسی لیے ہمارے وقار ملت یہاں پہ ہم لوگ واقعی میں یہ جو ہے نا، اس بات کو وہاں سے لے کر چلیں کہ ہم اصلاح لے کر چلیں، اگر دونوں پکشوں میں صلح ہو جائے گی تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ ہم مناظرہ کے قائل قطعی نہیں ہیں، آج تک ہم نے مناظرہ کی محفل میں شرکت نہیں کی، مناظرہ کرنا ہمارا جو کیا کہتے ہیں پیشہ نہیں ہے، ہم مناظرہ کے قائل نہیں ہیں، اپنے آپ کو مناظر کہلوانا پسند بھی نہیں کرتے ہیں الحمدللہ۔ مصلح کہیے اگر ہم کو کہنا چاہتے ہیں، نہیں کہہ سکتے ہیں وہ بھی مت کہیے، ہم اصلاح پسند ہیں، اصلاح چاہتے ہیں۔ پھر بھی خیر آپ کی بارگاہ میں عریضہ ہے، اگر آپ مناظرہ کے خواہاں ہیں، نہیں مناظرہ ہی ہوگا، آپ حکم لگا دیجئے، خانقاہ برکاتیہ کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، انشاءاللہ جو ہے آ کے وہاں پہ بیٹھ کے چاہیں گے تو بات کریں گے، اور ڈیبیٹ کرنا چاہیں گے، مناظرہ کرنا چاہیں گے تو مناظرہ ہوگا وہاں پہ۔ میری گزارش یہ میں حضرت جی میری گزارش یہ ہے کہ جو بھی گفتگو ہو رہی ہے، فریق ہم نے اپنی جانب سے متکلم اور ان کا معاون کیا، گفتگو جو بھی جس پر ہو، یا شرائط مناظرہ پر ہو یا مناظرے پر ہو، آپ اپنی جانب سے متکلم کا انتخاب کر دیں، اور پھر اس کے بعد آگے گفتگو جس جی پہلی کمیٹی نے اب مجھے یہ کمیٹی بتائے کہ آپ حضرات نے ہم لوگوں کو کس لیے بلایا ہے۔ ان کی کمیٹی سے پوچھ، ہم تو آپ حضرات سے بار بار یہی پوچھ رہے تھے، وہ یہ کمیٹی آپ لوگ حضرات بتائیں کہ آخر ہم لوگوں کو کیوں بلایا گیا، جب کسی اس پر بات ہونا ہی نہیں تھے، نہ مناظرہ ہونا ہے، نہ کوئی اس پر وہ ہونا ہے، تو پھر آخر بلایا کیوں گیا؟
وجہ کیا ہے اس کی؟ آپ حضرات نے دوسرے پیج پر یہ جو ہے آپ نے لکھا ہے اپنا والا مناظرہ طے پایا گیا، مناظرہ طے پایا گیا، مناظرے کی تاریخ تعین کی بتائی جائے گی۔ یہ آپ لکھ رہے ہیں اس میں کہ مناظرہ طے پایا گیا، مناظرہ آپ طے کر چکے ہیں۔ آپ حضرات دونوں فریقین نے آپس میں آپ کے آپس کی گفتگو میں بیٹھ کر آپ نے کیا ڈیسائیڈ کیا؟ ڈیسائیڈ کرنے کے بعد ہی تو لیٹر آپ نے عام کیے ہیں۔ میں ایک بات عرض کر رہا تھا، یہ جو لیٹر پیڈ میرے ہاتھ میں ہے یہ تھوڑا بتائیے، مرکزی سنی مدینہ مسجد باب العلم فاؤنڈیشن، یہ مہر کس کی ہے؟ آپ مجھے بتائیے، آپ حضرات بتائیے، آپ حضرات کی مہر ہے نہیں ہے؟ صدر محترم کون سے ہیں اس میں؟ آپ کی طرف کے جو صدر ہیں، جیسے ادھر سے شریف بھائی ہیں، ادھر سے کون صدر منتخب کیے گا؟ میں ان سے تھوڑی سی بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ ہی کی ہے نا؟ تو اس میں شروع میں لکھا ہوا ہے مناظرے کی دناک 22/10/2024 دونوں پکشوں کی سہمتی سے۔ تو میں محترم جو آپ ہیں، نام تو مجھے یاد نہیں ہے، میں آپ سے تھوڑا سا عرض گزار ہوں کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں چیلنج کا کہیں لفظ نہیں ہے، ایک منٹ میری بات سن لیجیے۔ اس میں لکھا ہے دونوں پکشوں کی سہمتی سے، اور نیچے سائن بھی ہے، اور اوپر ان لوگوں نے جب چیلنج مناظرہ قبول کیا ہے تو لکھا ہے جناب محمد افضل امام و خطیب مدینہ مسجد کیا کیور ٹھیکڑی کی طرف سے جو چیلنج مناظرہ کیا گیا۔ اگر وہ چیلنج مناظرہ نہیں کر رہے تھے تو ان کو اس تحریر پر اعتراض کرنا چاہیے تھا کہ میں نے چیلنج کیا ہی نہیں ہے۔ وہ مولانا افضل صاحب کون سے ہیں؟ ذرا تھوڑا چہرہ نظر آ جائے، آپ بتائیے آپ کی موجودگی میں یہ تحریر لکھی گئی کہ نہیں؟ نہیں، یہ والی جو تحریر آپ نے دی ہے یہ آپ کی تحریر ہے کہ نہیں ہے؟ جو 2 عنوان پر آپ نے بات کرنے کے لیے کہا ہے، نہیں اسی والی ادھر کا گئی، یہ حافظ طاہر کی تو اسی والی ہے نا، یہ والی حافظ طاہر کی۔ یہ جو 2 عناوین کا انتخاب کیا تھا آپ نے، میں محمد افضل حسین برکاتی جو لکھا ہوا ہے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جن 2 مسائل پر ہمیں مناظرہ کرنا ہے وہ مندرجہ ذیل ہے۔ تو ایک بات میں محترم سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں چیلنج مناظرہ نہیں ہے، جبکہ پہلی ہی لائن ہے جن 2 مسائل پر ہمیں مناظرہ کرنا ہے، یہ باب العلم فاؤنڈیشن کا لیٹر پیڈ ہے، اور اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے جن 2 مسائل پر ہمیں مناظرہ کرنا ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ تو اس کو چیلنج مناظرہ آپ کیسے نہیں ماننا ہے؟ کیا اس کے لیے لفظ چیلنج کا ہونا ضروری ہے؟ اور اگر چیلنج کا ہونا ضروری ہے تو آپ اس طرف دیکھیے کہ جب ادھر کہا گیا کہ جناب محمد افضل امام و خطیب کی طرف سے جو چیلنج مناظرہ کیا گیا، تو امام صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ انکار کرتے اس چیز کا کہ میں نے چیلنج کب کیا ہے۔ انہوں نے انکار تو نہیں کیا، انہوں نے 2 عنوان خود لکھ کر دیے اور اپنے لیٹر پیڈ پر دیے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ حکم لگائیے ہم پر، ابھی تو گفتگو ہوگی نا، گفتگو کے بعد دلائل سامنے آئیں گے، تب انشاءاللہ الرحمن جو حکم شرع ہوگا وہ بیان کر دیا جائے گا۔ آپ کی تیسری بات کا میں جواب دے رہا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ صلح کر لیجئے، تو یہ کوئی گھریلو جھگڑا نہیں ہے، نہ باپ دادا کا جھگڑا ہے، نہ شادی کا ہے کہ بھیا منا کر کے بٹھا لو۔ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ جانتے ہیں یہاں پر جو بھی بات ہوگی وہ قرآن و حدیث اور جو ہمارے ادلہ اربع ہیں ان کی روشنی میں ہوگی، اور حکم شرع جس پر جو لگے گا وہ واضح ہو جائے گا۔ اس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل کر بات کر کے صلح کر لیں، یہ صلح والا مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ اس کی صلح صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں صلح اسی وقت ہوگی جب ہماری آپسی گفتگو اس موقع پر ہو جائے گی۔ جی، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس میں مناظرہ کا چیلنج آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کی بات ہی اگر لے رہا ہوں کہ آپ کو مناظرہ کا چیلنج سمجھ میں آ رہا ہے، تو وہی بات تو میں نے عرض کی تھی آپ سے، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ ان کو جو ہے لگائیے ان پہ، کیا آپ اس سے کیا اخذ کریں گے، کیا ان کو بنائیں گے، کیوں ہم مناظرہ کریں؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ بات حکم شرع تو بات کا مسئلہ ہے نا، چیلنج سمجھ میں آ نہیں رہا ہے، چیلنج لکھا ہوا ہے۔ اچھا آپ تھوڑا سا 1 منٹ، میں اگر معذرت کے ساتھ، امام صاحب جو بیٹھے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ترجمان بننے کے بجائے
آپ انہی سے ذرا مائک دے کر کے ان سے پوچھ لیجئے کہ انہوں نے 2 بار چیلنج کیا کہ نہیں کیا اور کس نیت سے کیا تھا. یہ تھوڑی وضاحت کر دیں, بات سمجھ میں آ جائے میں گی. اپنی بات جو ہے عرض کر لوں, اس کے بعد جو جی آپ جی کی بات بتائیے. جو ہے کیا کہتے ہیں پوری کر دی جائے گی, جی جی بتائیے. ہے نا. میرا نام جو ممتاز حسین خان ازہری, جامعہ الرسول کا میں خادم ہوں, جی جی ہے نا. اس میں لکھا ہے جن 2 مسائل پر ہمیں مناظرہ کرنا ہے, یہی بات اس میں لکھی ہے, جی جی ہے نا. کرنا ہے, پتہ چلا اس سے پہلے کوئی بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. اگر کوئی بات ہوئی ہے تو ہمارے پاس جو پیپر ہیں اس میں کوئی بات ہمیں دی نہیں گئی ہے, ہمارے پاس نہیں پہنچی ہو. اب اس دیکھیے میں یہ چیلنج کلیئر ان کا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اور پھر سنیے, آپ بیچ میں نہیں بولیے. دیکھیے ایک منٹ, توجیہ القولی بما لا یرضی بہ القائل کے بجائے آپ انہی سے پوچھ لیجئے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ چیلنج سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, جب قائل سامنے بیٹھا ہے تو ان سے کہلوائیے آپ کہ یہ چیلنج کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. آپ ان کی ترجمانی ایسی کر رہے ہیں جبکہ اس قائل سامنے موجود ہے. تو ترجمانی تو آپ اپنے حساب سے بھی تو کر رہے ہیں اس کی. میری طرف سے تو جو بندہ ہے اور جو چیز ہے, چیلنج آپ کی طرف سے تھا, ہم نے قبول کیا, اس لیے ہم بول رہے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں چیلنج ہے نہیں, تو اس کی وضاحت وہ کریں گے. مولانا صاحب چیلنج ہماری طرف سے نہیں تھا. نہیں حضرت دیکھیے, واضح طور پر اس بات کو سمجھ لیجئے کہ چیلنج ہماری طرف سے نہیں تھا. تو یہ پھر لیٹر کے بارے میں کیا کہوں. یہ لیٹر کے بارے میں وہی اسی چیز کو دیکھنے کے لیے ہی تو میں آیا ہوں میرے بھائی. اسی چیز کو دیکھنے کے لیے جب یہاں پہ پتہ چلا کہ آپسی تصادم ہو گیا ہے اچھا, تو باتوں کو لے کر. مولانا افضل صاحب سے پوچھوا دیجئے پھر, انہوں نے چیلنج نہیں کیا ہے. آپ بتا دیجئے کیا تھا, پھر ہم کیا سمجھے اس کو, جو 2 تحریریں آپ کی آئی تھیں, اس کو ہم کیا سمجھے. مائک دے دیجئے مولانا افضل صاحب کو. نہیں, آپ علماء کی بات چل رہی, غیر علماء نہیں بولے. مائک دے دیجئے. یہ جو سامنے والے ہیں یہ بتائیں کو چیلنج کہاں سے کیسے ملا, ہے نا. کون ہے مولانا طاہر صاحب. پہلے کرنے والا بتا دے, ملا جس کو ہے وہ بات کا مسئلہ. میں آپ کو کوئی چیز چینے گیا تو پہلے میں بتاؤں گا میں دینے گیا تھا, آپ نے اس کو حاصل کیا تو آپ کا مرحلہ بات کا آئے گا نا. تو پہلے جس نے کیا ہے وہ بتائیں, وہ یا پھر یہ کہہ دیں اس بات کو. نا افضل صاحب, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے سامنے سے چیلنج کیا ہے, ان کو نہیں کیا ہے, آپ اپنی بات واضح کریں. ٹھیک ہے حضرت, آپ کی بات پہ ان سے ہی بات ہم جو ہے ان کو مائک دے رہے ہیں. اس کو چیلنج کیا ہے آپ نے, شریف بھائی بات سنیے گا دھیان سے, اب آپ کی باری ہے بولیں. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو بات ہو رہی ہے چیلنج مناظرہ کا, یہ غالباً 10 مئی کی بات ہے. 10 مئی 2024 کمیٹی کے ذریعے ہمیں خبر موصول ہوئی کہ فیروز بھائی کے آفس پہ بیٹھک ہونی ہے اسی میٹر کو لے کر کے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے چلیں گے وہاں. وہاں گئے تو مولانا یعقوب صاحب تھے اور حضرت قاری طاہر صاحب تھے اور حافظ فرقان صاحب تھے. تو وہ طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے فوراً اٹھ کے چلے گئے. تو جب ہم وہاں گئے, آپس میں بات کرنے کے لیے ہم گئے تھے. جب وہاں ہم پہنچے تو مولانا یعقوب تو یہاں ہیں نہیں اور شریف بھائی موجود ہیں یہاں. وہاں ہم گئے تھے آپس میں گفتگو کر کے معاملہ حل کرنے کے لیے. انہوں نے کہا تھا کہ علمی بات کرنے کے لیے باہر سے علماء کرام کو بلا کر آپ سے گفتگو کرایا جائے گا. یہ 10 مئی 2024 کو بات ہوئی تھی. اور ہم لوگ گئے تھے آپسی میں بیٹھ کر کے بات کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. اور انہوں نے کہا تھا باہر سے علماء کرام کو بلایا جائے گا, وہ آئیں گے, وہی علمی مباحثہ کریں گے اس پہ. اس وقت ہمارا کوئی, اور جب دوسری نشست میں بیٹھک ہوئی, جب دوسری نشست ہوئی تو میں نے اس وقت کہا بھی تھا ان سے, حافظ طاہر صاحب موجود ہیں, میں بولا کہ میں لکھ کر کے دیتا ہوں. میں نے مولانا یعقوب صاحب سے یہ بھی کہا کہ آپ نے ہی کہا تھا کہ آپ سے علمی مباحثے کے لیے باہر سے علماء کرام کو بلایا جائے گا. اگر میں جھوٹا ہوں تو آپ قرآن سر پہ رکھ کر کے کہہ دیجئے, میں اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اس وقت وہ تھوڑی سی وہ
اپنے مدعے سے ہٹ کر کے بات کرنے لگے اور انہوں نے اس بات کو سویکار ہی نہیں کیا دوسری نشست میں کہ میں نے کہا تھا کہ باہر سے علماء کرام کو بلایا جائے گا. یہ حقیقت ہے. یہ اب آگے کی بات بتا دیجئے. اور اس کے بعد کیا نام ہے مفتی احمد رضا صاحب بھی تھے. جب دوسری نشست ہوئی تھی ہم لوگوں کی سبحان بھائی کے گھر پہ ہوئی تھی تو وہاں ہم نے کہا تھا کہ کیا نام ہے ہم تو لکھ کر کے دیتے ہیں, آپ ہمارے اوپر حکم کیا لگاتے ہیں. اس وقت بھی سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھا لیا تھا. ہمارے طرف سے یہ جو ہم نے لکھ کر کے, یہ ہماری سب سے بڑی یہ ہے مسٹیک کہ ہم نے لکھ کر کے دے دیا تھا, لیکن ٹورچر. اظہری صاحب اس جملے پہ غور کیجیے گا. لیکن مناظرے کی چیلنج مولانا یعقوب صاحب کی طرف سے کیا گیا تھا. یہ ان کی کوئی سند, کوئی دلیل ہے آپ کے پاس, کوئی لیٹر پیڈ ہے کہ اس نے چیلنج مناظرہ آپ کو کیا ہو؟ دلیل آپ کو چاہیے ہی نہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ دلیل آپ کو چاہیے نہیں, تو سامنے خود ہی کہہ رہے ہیں. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا یعقوب صاحب نے چیلنج مناظرہ کیا تھا. تو اب جو لیٹر پیڈ آپ کی اور میرے سامنے موجود ہے وہ تو مولانا افضل صاحب کا ہے نا. تو میں یہ تو حق رکھتا ہوں نا کہ آپ سے پوچھ لوں کہ بھئی انہوں نے چیلنج مناظرہ کیا ہے تو ان کا کاغذ کہاں ہے. ایک بات تھوڑی سی, دونوں صدر جو ہیں وہ بھی ذرا اس میں کچھ اپنی تفصیلی گفتگو دے دیں تو بہتر ہے. دوسری بات, مولانا افضل صاحب ایک بات بتائیے, یہ مسئلہ اٹھا کہاں سے تھا؟ یہ ساری نوبت آئی کیوں؟ کس کی گفتگو پہ آئی, کس کی تقریر پہ آئی, کس کے نظریے پہ آئی؟ بات خیر کافی حد تک وہ کہہ بھی چکے ہیں. اب سامنے سے کون ہے امام صاحب؟ یہ طاہر صاحب جی ہاں ہے نا. آپ نے کیا سمجھا تھا, کہاں سے ان کا مناظرہ چیلنج ایکسیپٹ کر لیا تھا؟ آپ واضح تو کریں, بتائیے, آپ پوری بات بتائیے. مائک دیا جائے ان کو, مائک لے لیا. اور یعقوب صاحب کی بات جہاں تک ہے ویڈیو ریکارڈنگ ہے نا, ویڈیو ریکارڈنگ ہے اس کی موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے, ہمارے سامنے جو باتیں ہوئی ہیں, ہمیں عشاء سے قبل پہلے بتایا گیا کہ فلاں جگہ پر مشورے کے لیے بیٹھنا ہے اور وہاں مدینہ مسجد کے امام صاحب مناظرے کا چیلنج کر رہے ہیں, اسی سلسلے میں گفتگو ہونی ہے. حالانکہ ہم لوگ نہ مناظرے کے اعتبار سے ہم وہاں پہنچے تھے, جبکہ یہ جو ہے جناب قاری محمد افضل صاحب باقاعدہ اپنے مناظرے کے اعتبار سے کتابیں لے کر کے یہ پہنچے تھے, اور ہم لوگ صرف اس بنیاد پر پہنچے تھے کہ وہاں کچھ باتیں ویسے ہی ہونی ہیں. ہمیں یہ معلوم نہیں کہ وہاں پہ مناظرہ ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, ہمیں اس بات کا علم ہے ہی نہیں. جبکہ یہ خود اپنی کتابیں تمام چیزیں لے کر کے آئے تھے. ہم نے ان سے کہا, میں نے بھائی یہ کتابیں آپ لے کر کے آئے ہیں تو کس بنیاد پر لے کر کے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہ جو میں کتابیں لے کر کے آیا ہوں آج مسئلے کو حل کریں. میں نے کہا دیکھیے, یہ مسئلہ جو ہے یہ اتنا آسان کام نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں, سمجھے. اور یہاں پر ہمیں جو بلایا گیا ہے وہ اس مقصد کے لیے بلایا گیا, نہ مناظرے کے اعتبار سے ہمیں بلایا گیا اور نہ ہی کسی چیز کے لیے بلایا گیا ہمیں. میں نے کہا آپ سے, میں نے ان سے یہ کہا, میں نے بھائی اگر ایسا ہے تو آپ اپنا عقیدہ بیان کریں اور اپنا عقیدہ لکھیں, پھر اس کے بعد میں ہمارے جو علماء آئیں گے پھر وہ گفتگو کریں گے. تب انہوں نے جو ہے باقاعدہ تحریر سب کے سامنے لکھی کہ میرا یہ عقیدہ ہے. تو چیلنج تو آپ ہی تو کروا رہے ہیں. نہیں, چیلنج ہماری طرف سے نہیں تھا. سنیے, مسئلہ حل کرنے گئے تھے کتاب لے کے, مسئلہ حل کر لیے ہوتے. تو بھائی یہ بتائیے نا, تو آپ ہم تو وہاں پر کسی. ایک منٹ حافظ صاحب, چلیے آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ آپ ہی کروا رہے تھے. تو اللہ نے سامنے والے کو اتنی عقل دی ہے نا, اس نے, ہم کچھ بھی کہیں وہ ایک دم تسلیم کر لیں گے اس کو. ہم نے آپ سے کہیں کہ آپ یہ لکھ دیجئے, آپ لکھ دیں گے. ہم یہ کہیں کہ جو موقف آپ کا اس میں ہے اس موقف سے رجوع کر کے آپ جو ہے اہل سنت والجماعت کا موقف آپ بیان کر دیجئے, تحریری شکل میں دے دیجئے, آپ دے دیں گے فوراً. آپ نے اللہ نے آپ کو اتنی عقل دی ہے اور سمجھ دی ہے کہ آپ سامنے والے کے کہنے پر اگر مان لیجئے وہ اکسا بھی رہا ہے تو آپ کو تو اپنا پوری طریقے سے صبر رکھنا تھا. کتابیں ہی آپ کی یہ بتا رہی ہیں کہ آپ وہاں پر اپنے اعتبار سے گفتگو کرنے گئے تھے. حافظ صاحب نے کہا کہ میں جو ہے
मशवरे के लिए बुलाया गया था। दूसरी बात, किताब लेके जाना मतलब मुनाजरा करने जाना हुआ भाई आपकी। मुनाजरा करने की बात नहीं कर, लफ्ज़ मुनाजरा मैंने नहीं बोला है, आप ऑन रिकॉर्ड है, मेरी बात सुनिए। नहीं, चैलेंज भी नहीं बोला है, बात मसले को हल करने की बात मैंने बोली, ऑन रिकॉर्ड है, आप सुन सकते हैं। किससे होंगे? अच्छा, किससे फिर होंगे? किताब से नहीं होंगे। तो किताब लेके गए थे, आप कह रहे थे चैलेंज करने गए थे। मसाइल किताब से हल नहीं होंगे तो फिर किससे होंगे? तो वही तो किताब हमारे बुजुर्गों की दलीलें कहाँ हैं? आसमान से नुज़ूल वही का सिलसिला तो मुनक़ते हो गया है। बुजुर्गों ने जो किताबों में लिखा है, जो अदिल्ला अरबा, उन्हीं से बात होगी ना। तो उसी तो को पॉइंट बना रहे हैं आप कि किताब लेके गए थे, उनकी नीयत क्या थी समझ में आ रहा है। अब एक बात मुझे ये बताइए अजहरी साहब, चैलेंज मुनाजरा आप कह रहे हैं, आपने करने के लिए कहा, उन्होंने क्यों कहा, फिर क्यों लिखा चैलेंज मुनाजरा? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। चैलेंज का तो मैं तो मुतरिफ ही नहीं हूँ कि चैलेंज किया उन्होंने। अच्छा, आप कैसे कह रहे हैं? लेटर मिला है, चैलेंज कहीं से नहीं मिल रहा है। मेरे अल्लाह, ये जो इबारत आपने देख ली, दोनों तरफ से जो लिखा हुआ है इनका, वो जुमला निकालिए जरा, फिर देखते हैं। जिन दो मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है, तो ये आप ही का है, मैंने दिखा दिया बार बार, उसके तौसीक कराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको कैसे कह रहे हैं कि चैलेंज मुनाजरा मैं तस्लीम नहीं कर रहा हूँ? सरी लफ्ज़ के अंदर आप जो है ताबील बेशा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको एक उर्दू पढ़ने वाले आदमी को आप पढ़वा दीजिए, वो आसानी से समझ जाएगा कि जिन दो मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है, ये चैलेंज मुनाजरा नहीं है। नहीं, ये चैलेंज मुनाजरा कैसे नहीं है ये। आप बताइए कैसे नहीं है? ये मुझे क्या कहते हैं, हमें जिन दो मसाइल पर मुनाजरा करना है, मुनाजरा किसको कहते हैं? ये जुमला ये लफ्ज़ समझ में बता हो रहा है। देखिए, आप बातें दूसरी तरफ नहीं देखिए, जाइए, नहीं आप बैठिए आराम से। बात जो है अभी मेरी और अजहरी साहब की बात चल रही है। इसमें चैलेंज की हुई, चैलेंज किसने किया? चैलेंज एक्सेप्ट किसने किया? हमने एक्सेप्ट किया है। मैं इससे जो समझ पा रहा हूँ कि चैलेंज मुनाजरा इससे नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है किसी की तरफ से भी हो सकता है। ये जिन दो मसाइल पर मुनाजरा होना है, अजहरी साहब किसने किया? मौलाना अफजल साहब ने। नहीं, ये तो इसमें वाज़ेह नहीं है। अरे ये क्या लिखा है? ये कह रहा है जिन अच्छा, दो मसाइल पर मुनाजरा होना है। हजरत अजहरी साहब एक बात सुनिए, अभी इन्होंने एक जुमला बोला है कि हमसे मिस्टेक ये हुई कि हमने लिख करके दिया। हाँ, ये क्या लिख करके दिया? ये जो लेटर लिख करके तो ये क्या है इन्होंने, इसको आप क्या कहेंगे? ये उसको उन्होंने समझा। आप इसका नाम मुझे बता दीजिए, इसको क्या कहेंगे? इससे लफ्ज तहरीर मत बोलिएगा, वो आम लफ्ज है, खास इसकी इस्तिलाह में, आपकी इस्तिलाह है जो उर्फ है, इस्तिलाह है, उसमें क्या बोला जाएगा, इसको मुझे ये बता दीजिए आप। और ये किसका नाम है? मौलाना मोहम्मद अफजल बरकाती, और मैं जो है इमामत वगैरह ये सब बयान कर रहे हैं, ये मौलाना अफजल साहब ही हैं। इन्होंने खुद एतराफ़ किया ना अभी कि मैं जो हूँ वो मुझसे मिस्टेक ये हुई है कि मैंने लिख करके दिया है, और लिख के जो दिया है वो सामने ये है कि जिन दो मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है। तो आप इसको कैसे कह रहे हैं कि मैं इसको मुनाजरे का चैलेंज नहीं समझता? आपके समझने से नहीं होगा। अब मैं ये अर्ज कर रहा था कि वक्त चूंकि देखिए हम लोग भी बहुत दूर से आए हैं, आप भी बहुत दूर से आए हैं, कमेटी के लोगों से मैं कहूँगा कि अब आप लोग क्या चाहते हैं वो बताइए, चूंकि हम लोग आपकी दावत पे आए हैं ना, हम इनसे कह रहे हैं कि आप बताइए क्या चाहते हैं। आप हजरात बताइए, आप हजरात ने हमारा वक्त भी लिया है, रात का, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, रात एक प्रोग्राम में शिरकत करके आया, मुफ्ती साहब क़िबला उस्ताद मोहतरम 2 जगह से प्रोग्राम कैंसिल करके इधर आए, और ये हमें बताया गया कि वो हजरात बार बार चैलेंज मुनाजरा कर रहे हैं। तो अकीदा अहले सुन्नत के दिफा के लिए हमारी आखिरी सांस भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तैयार है, और उसको हम बस देने के लिए तैयार हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब आ गए हैं तो आप दोनों हजरात बताइए आप क्या चाहते हैं। बड़ी मुख्तसर से अपनी बात में ख़त्म करूँगा, बड़ी मुख्तसर से ये खैर आप हजरात ये बताइए, मुनाजरे के लिए आप लोगों ने बुलाया था कि नहीं बुलाया था? सदर साहब कहाँ हैं? जी जी जी, आपको मैं पूरा मौका देता हूँ। ठीक है, बोलिए, वक्त मुतय्यन कर लीजिए, कोई मसला नहीं है। तो ये सब हो जाना चाहिए था पहले। जी बोलिए। शरायते है ना, एक तो मैं पहले इस पे आ रहा हूँ, जिन दो मसाइल पर मुनाजरा होना, अल्लाह जाने कहाँ से ये समझा जा रहा है कि ये चैलेंज है, और है तो ये मौलाना अफजल की तरफ से ही है। तो फिर आप हजरात क्यों आए हैं उनके तर्जमान बनकर? ये हमने पहले, हमारे सरपरस्त साहब ने पहले इस्लाह कर दी है उसकी, कि हम जो है, हमारा हल्का है, हमने इंतशार देखा, इंतशार की खबर हमें मिली कि आपस में इंतशार हो रहा है, हमारे अगर सुलह मुसालत से सुलह हो जाती है तो ठीक है। फिर हमने तब भी कहा था, आप अगर मुनाजरा ही करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, इसमें आप हुक्म लगा दीजिए, या जो भी मामला आप करना चाहते हैं हजरत मैं बोलना चाहूंगा, वो कर दीजिए। मुझे आप बोलने दीजिए, हजरत
میں آپ کو پورا موقع دیتا ہوں, مجھے آپ بولنے دیجیے. مجھے میری بات آپ بیچ میں جو آپ لوگ جی 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 آپ بولیے, آپ اور سلسلہ منقطع ہو جاتا بولیے ہے نا. یہ معاملہ ہے جن دو مسائل پر ہمیں مناظرہ کرنا ہے. اس لیٹر سے سب سارے اہل دانش و عقل کو میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں, یہ کہیں نہیں واضح ہوتا ہے کہ مولانا افضل صاحب نے ہی چیلنج کیا ہے. ہو سکتا ہے حزب مخالف نے چیلنج کیا ہو, ہمیں کرنا ہے, یہ بھی کہہ رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں نا, دونوں کی باتیں ہو سکتی ہیں. اس میں جو پاسبلٹی ہے دونوں ہے, امکان دونوں ہے, دونوں کی طرف سے چیلنج ہو سکتا ہے. یہ اچھا دوسری بات, میں دوسری بات جی جی بولیے, ہے نا, کہ انہوں نے جو لکھ کے اپنا جو نوٹ دے دیا ہے نا کہ میرا یہ ہے معاملہ جو بھی ہے نا, ان کا معاملہ اپنا دوسرے پکش کا یہ ہے, یہ نہیں ہے. دوسرے پکش نے لکھا ہے کہ میں محمد افضل اور پورا جو خطیب امام لکھا ہے, جو چیلنج مناظرہ کیا گیا ہے نا, وہ جو کیا کہہ رہے ہیں, یہ چیلنج مناظرہ قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے بولیے, آگے بولیے. تو یہ چیلنج کیوں قبول کر رہے ہیں جب چیلنج کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے؟ تو اب ایک منٹ, میں یہاں پہ دونوں طرف سے ہو سکتا ہے. اور سنیے, جی جی آپ 10 مئی کا لیٹر, 10 مئی والا ہے نا, جی جی بولیے. 10 مئی پہ جو ایک میٹنگ جو فیروز بھائی صاحب کے گھر پہ ہوئی تھی ہے نا, اس میں جو ہے محمد افضل صاحب کی کوئی دستخط نہیں ہے. اس میں جو ہے دستخط طاہر القادری رضوی صاحب کے ہیں. کس میں؟ بہرحال پھر میں ایک بار کہنا چاہوں گا, آپ لوگ مناظرہ کرنا ہی چاہتے ہیں, مناظرہ کرنے آئے ہیں, تو جو بھی کر دیا آپ ان کی غلطی مان رہے ہیں, غلطی مانیں. جو آپ مان رہے ہیں آپ ڈیسائیڈ کر دیجئے فل اینڈ فائنل, کیا آپ کا معاملہ لگ گیا, ہم مناظرہ کریں گے آپ سے. آپ ایک بات مجھے بتائیے کہ جب حکم شرع لگا دیا گیا, حکم شرع کا جو مسئلہ ہے, حکم شرع اگر لگا دیا گیا تو پھر آپ کی طرف سے مناظرہ یا پھر مناظرے کی گفتگو کہاں ہوئی؟ پھر آپ کہیں گے ایک طرفہ حکم لگایا گیا, یہی آپ بولیں گے. ایک بات. دوسری بات, مولانا افضل صاحب, اب میں گفتگو کر رہا ہوں, یہ بتائیے کہ جب ان لوگوں نے یہ لکھا تھا, یہ آپ کی طرف سے وہ تھا جو کون سا باب العلم کر کے ہے, ہاں باب العلم فاؤنڈیشن, یہ آپ کا لیٹر تھا. جب آپ نے لیٹر دیا تھا, ایک طرف جب آپ نے لیٹر دیا تھا, اس کے بعد انہوں نے اس لیٹر کو قبول کیا تھا, اور یہ قبولیت کا جو مسئلہ ہے وہ اسی محفل میں تھا, اسی نشست میں تھا نا, بولیے, اسی نشست میں تھا, ایک ہی نشست میں تھا. قادری صاحب ذرا سن لیجئے گا, ایک ہی نشست میں چیلنج مناظرہ انہوں نے کیا اور اصرار کیا گیا کہ آپ فوراً قبول کیجئے. ایک منٹ سن لیجئے, آپ بولیے گا. یہ جو تحریر لکھی گئی تھی جناب محمد افضل امام و خطیب والی کی طرف سے چیلنج مناظرہ کیا گیا ہے, یہ تحریر آپ نے پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ پڑھی تھی. آپ کے ہاتھ میں تحریر آئی تھی؟ آئی تھی. آپ اگر چیلنج مناظرہ نہیں کریں, دیکھیے توجیہ القولی بما لا یرضی بہ القائل کا میں قائل نہیں ہوں. اظہری صاحب اپنی طرف سے احتمالات نکال رہے ہیں, وہ ان کی اپنی مرضی ہے. قائل سامنے موجود ہے, قائل کہہ رہا ہے کہ ایک ہی نشست میں چیلنج مناظرہ ہوا اور ایک ہی نشست میں چیلنج مناظرہ کو قبول کیا گیا. اگر آپ نے چیلنج مناظرہ نہیں کیا تھا تو پھر آپ نے اس تحریر کو ایکسیپٹ کیوں کیا؟ میں نے یہ کب کہا کہ میں نے چیلنج مناظرہ اسی نشست میں کیا تھا؟ کسی میں کیا, کسی میں قبول کیا؟ میں نے چیلنج نہیں کیا تھا مناظرے کا. اچھا تو میں نے مناظرے کا چیلنج نہیں کیا تھا. اچھا تو یہ کیا تھا؟ وہ چیلنج مناظرہ ہے ہی نہیں, وہ لفظ مناظرہ نہیں لکھا ہے, چیلنج ہے ہی نہیں ہے, مناظرہ نہیں لکھا ہے, لفظ مناظرہ لکھا ہے لیکن چیلنج لفظ نہیں لکھا اس میں. لفظ سری کو دے کر کے آپ بالکل اس طریقے سے انکار کر رہے ہیں. کہا جائے گا اگر کہ مناظرہ کرو تو کہیں گے ہم. اچھا ایک بات بتائیے, یہ ان کا اپنا اندیا ہے, آپ بھی اسی کے قائل ہیں کہ نہیں؟ کس کے؟ یہ جو انہوں نے لکھا, آپ کہہ رہے ہیں مولانا افضل صاحب کی اپنی تحریر ہے, یہ ان کا اپنا اندیا ہے یا آپ بھی اسی زمرے میں ہیں؟ یہ جو ان کی تحریر ہے, دو تحریر ہے. کیجئے اندیا. ارے جو موقف انہوں نے ذکر کیا ہے آپ نے ابھی پڑھ کے سنایا نا. بات تو یہ مناظرہ میرے اوپر ہونے نہیں آیا ہے. آپ مناظر یا متکلم کی حیثیت سے ہیں نا آپ. پہلے بات یہ ہوگا, یہ آپ بات کر رہے ہیں نا اتنی دیر میں. ارے وہ تو لوگوں متکلم تو کوئی بھی بات کرے گا, متکلم میں رہے گا. اگر تو ظاہر سی بات ہے آپ بات مت کیجئے, پھر آپ جب متکلم کی حیثیت سے نہیں ہیں. متکلم ہی ہے. نہیں میں نے سنیے, مناظرہ کے شرائط ہی طے نہیں. ہر متکلم نہیں, ہم لوگوں نے پہلے ہی منتخب کر لیا کہ مفتی صاحب متکلم, میں معاون, اور معاون کو متکلم کی موجودگی میں بولنے کا حق ہوتا ہے. ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ آپ اپنا متکلم متعین کر لیجئے. آپ نے نہیں کیا لیکن آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ آپ متکلم ہیں.
آپ متکلم ہیں؟ دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں. متکلم تو دوسری طرف نہیں. مولانا افضل اب آپ بتائیے آپ کا نظریہ. مولانا افضل رکے جو ہے آپ بات کیجیے ہم سے جو ہے نا. آپ مناظرہ ہی سمجھ رہے ہیں. جو دوسری بات میری آ رہی تھی بیچ میں اصل میں معاملہ رہ جاتا ہے. اظہری صاحب آپ نے بولا کہ میں مناظرہ, میرے اوپر مناظرہ تھوڑی ہو رہا ہے, تو پھر میں آپ سے بات کیوں کروں؟ یہ معاملہ نہیں کہ میں اپنا کیا کہتے ہیں میرا انڈیا کیا ہے, میں کیوں اپنا انڈیا کس کو تو بتاؤں؟ ٹھیک ہے آپ اپنا انڈیا مت بتائیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سنیے, جس کو جو سمجھ میں آئے میرا انڈیا وہ میرے اوپر کرے ہو. تو ٹھیک ہے, لا الہ الا اللہ میں یہ بھی شامل ہے کہ والمراد بالمبتدع من یعتقد شیئا علی خلاف ما یعتقدہ اہل السنت والجماعہ, یہ بھی انڈیا ہے. ہاں تو کہاں سے سمجھ گئے آپ پوری طریقے سے. آپ کا جب وہ انڈیا نہیں ہے تو آپ اپنی ان کی ترجمانی, یا تو آپ کہیے میں ترجمانی کر رہا ہوں ان کی, اور اگر ترجمانی نہیں کر رہے ہیں تو متکلم صاحب وہ کہتے ہیں قائل موجود ہے, قائل بتا دے کہ اب بھی ان کا یہ انڈیا ہے کہ نہیں ہے. جو آپ نے لکھ کے دیا آپ اسی پر قائم ہیں یا پھر اس سے آپ رجوع کر رہے ہیں؟ ایک منٹ, آپ ان کے امام صاحب کی ترجمانی کر رہے ہیں؟ میں الحمدللہ جو ان کا نظریہ میرا نظریہ, میں ان کے نظریے کی ترجمانی کرتا ہوں. ان کے امام ایکسیپٹ اگر آپ کے حساب سے میں دیکھیے حضرت چیلنج ہوا ہے اظہری صاحب, میں جو بول رہا ہوں یہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں اس طرف, میں سب کے نظریے کا ترجمان ہوں. آپ کی طرح میں آپ ان کی طرف سے بولنے کے ان کے وکیل ہیں آپ. جی مجھے ابھی حضرت نے کیا کہا, متکلم اور معاون متکلم. اعلان تو یہی کیا تھا نا میں نے کہ میں سرپرست ہونے کی حیثیت سے, اس جماعت کی جانب سے سرپرست ہونے کی حیثیت سے اپنی سرپرستی کے اعلان کے بعد میں متکلم کا بھی اعلان کر رہا ہوں اور جو ہے معاون کا بھی اعلان کر رہا ہوں. تو جب میں سرپرست ہونے کی حیثیت سے ان دو حضرات کا میں نے اعلان کر دیا, انتخاب کر دیا, تو یہ ادھر سے افراد بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو متکلم کی گفتگو کرے گا یا معاون جو گفتگو کرے گا وہ ہم سب کی ہی تو اس سے ہوگی گفتگو. بات میں جس طرف لے جا رہا ہوں, آپ سرپرست ہیں, یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا آپ سرپرست ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں. اچھا تو ایک منٹ اظہری صاحب, ابھی آپ ایک منٹ, آپ نے ابھی کہا, میں نے کہا یہ آپ کا انڈیا ہے, آپ نے کہا میرے سرپرست نے پہلے ہی کہہ دیا. تو جب آپ سید صاحب کو سرپرست مان سکتے ہیں تو ہم اس سید زادے کو سرپرست کیوں نہیں مانیں گے؟ دوسری بات سنیے, سرپرست بنانے کا اختیار آپ کو نہیں ہے. ہم اپنا سرپرست اپنی کمیٹی میں جس کو چنیں گے ہمیں پورا اختیار ہے. آپ جس کو چن لیں آپ کو پورا اختیار ہے. ہم جس کو متکلم بنائیں ہمیں پورا اختیار ہے. اس میں آپ کو انٹرفیئر کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ ٹریک سے ہٹنے کی بات کر رہے ہیں. سرپرست بنایا گیا ہے, آپ کو وکیل بنائیں گے, طرف سے بولنے کے وکیل ہیں آپ. ارے تو کتنی بار میں آپ کو بتاؤں, کتنا بار میں آپ کو بتاؤں؟ وکالت نامہ دکھا دیجیے آپ. وکالت نامہ دکھا دیجیے. جی آپ کو وکیل بنایا انہوں نے. اچھا آپ کو وکیل ایکسپٹ انہوں نے کیا تھا نا؟ ہاں آپ کو وکیل بنایا ہوگا. جی جی ان کی طرف سے بول رہے ہیں. وہ اعلان ہوا نا معاون اور متکلم اور معاون متکلم. ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا آپ کس حیثیت سے بول رہے ہیں؟ ہاں میں وکیل ہوں امام صاحب کا. تو کہاں ہے آپ کے پاس, کہیں ہے کچھ, کوئی سند ہے آپ کے پاس؟ دکھا دیں گے. نہیں آپ بتائیے نا. میں دکھا دوں گا, آپ دکھا دیں گے. ہاں ظاہر سی بات ہے, وکالت کے لیے دو چیزیں ہیں, تحریر چاہیے, تقریر چاہیے. نہیں امام صاحب آپ بھی لکھوا دیجیے, لکھ دیجیے آپ. یہ دیکھیے وکالت نامہ جو ہے امام صاحب کا, یہ وکالت نامہ ہے. میں محمد افضل حسین ابن غیاث الدین گیان علی اپنی طرف سے آج ہونے والے مناظرہ انہوں نے لکھا ہے. گفتگو کرنے کا وکیل حضرت علامہ مولانا ممتاز حسین. دوبارہ پڑھیے اس لائن کو, دوبارہ پڑھیے. مناظرہ. اور آپ ابھی کیا کہہ رہے تھے, ہم مناظرہ کرنے نہیں ہیں. مناظرہ کے چیلنج پہ میری گفتگو ہو رہی ہے. مناظرہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. اچھا تو آپ نے یہ تو کہا نا کہ میں مناظرہ کرنے کے لیے, آپ ہمیں تھوڑا کاغذ دیجیے, وہ کہہ رہے ہیں اپنا تھوڑا کاغذ دیا, بتائیے. ابھی تو اب ظاہر سی بات ہے ہم تو مناظرہ کرنے آئے ہیں نا. وکالت نامہ دیجیے, آپ بات کریں. اس میں کون سی بات ہے بھائی, بولیے. آپ جو مولانا حافظ طاہر صاحب وکیل ہیں تو لائیے, دیجیے آپ ان کے. ارے بھائی ہم لوگوں کو بلایا کس لیے ہے, ہم لوگوں کو بلایا کس لیے ہے, آپ کو بلایا کس لیے ہے؟ نہیں ہم تو اصلاح کے لیے آئے ہیں, مصالحت کے لیے. اصلاح کے لیے آئے ہیں, تو اس میں آپ نے مناظرہ کیوں, اس کو آپ نے سند کے طور پہ جو دکھایا کہ دیکھیے وکالت نامہ کی باتیں کریں گے. نہیں آپ نے کہا کہ وکالت نامہ ہے, ابھی دکھایا نا آپ نے, اس میں لفظ مناظرہ ہے کہ نہیں, تو آپ پھر مناظرے سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟
वो तो उन्होंने लिखा मुनाजरा चूंकि अरे यार पहले लिख चुके अजीब थे वो। मामला है अजहरी साहब, आपने जामे अजहर में देखिए, इतनी मुनाजरा तालीम के की है। लफ्ज़ मुनाजरा पे बात नहीं हो रही, मुनाजरा चैलेंज पे बात हो रही है कि चैलेंज उनकी तरफ से अच्छा, नहीं हुआ ठीक है, ये सुनिए, बात- एक मिनट जी। बात एक मिनट सुन लीजिए। चैलेंज पे बात हो रही है, आप कह रहे हैं चैलेंज उनकी तरफ से हुआ है। तहरीर में भी साबित नहीं कि चैलेंज उनकी तरफ से हुआ है, वो भी इनकार कर चुके हैं कि मैंने चैलेंज नहीं किया है। अब आपको चाहिए क्या? अच्छा, सुनिए फिर एक मिनट, ठीक अब है। आपको मुनाजरा ही करना है तो ही तो हम कह रहे हैं शरायत या जो भी मामला होता है मुनाजरा के वो आप तय कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, अब कीजिए आई ना मुनाजरा बात, जो करना है। अब आई ना बात आ गई ना। वो इनकार कर चुके हैं, चैलेंज भी साबित नहीं हो रहा इससे। अच्छा तो एक मिनट मुझे एक बात ये वो बता चैलेंज दीजिए, नहीं कर ठीक, रहे हैं, ना एक उन्होंने मिनट इनकार एक भी मिनट किया। एक मिनट, जब उनका चैलेंज नहीं है साबित आपके एतबार से, मेरे एतबार से नहीं, आपके एतबार से जब चैलेंज साबित नहीं है तो ये वकालतनामा लेके आप क्यों आए हैं? और उसमें मुनाजरा आपने लिखा है, आप तो पढ़े लिखे हैं, आपने क्यों उसको वो उन्होंने उनकी लिखा है, वो उन्होंने तो लिखा है। आपने मुझसे क्या कहा कि वकालतनामा दिखाइए, आपने इस वकालतनामे को तस्लीम किया कि नहीं किया? तस्लीम वकील किया कि नहीं किया? मुनाजरा में नहीं होता, अपनी सुन- तरफ से किसी को कोई गुफ्तगू करने के लिए वकील अरे बना सकता है। अजहरी साहब, कभी उसी बात को आप रद्द कर रहे हैं, उसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपने मुझसे कहा अपने वकालतनामा दिखाइए, दिखाया आपने दिखाया ना। तो आप आपने दिखा मैं अपने अहबाब से उसकी तस्दीक कराऊंगा कि मैं वकील हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने अकीदे अहले सुन्नत का भी वकील हूँ। समझ गए आप? अकीदे सैयद सुन्नत का मैं भी वकील हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो खैर, अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुनिए जरा, आपने जब उनकी वकालत को, दी हुई वकालत को, उनकी तौकील को आपने तस्लीम कर लिया, तस्लीम किया कि नहीं किया? अब आप क्यों कह रहे हैं कि ये उनका लिखा हुआ है, ये उनका लिखा हुआ है? इसका मतलब ये उनकी तहरीर से राजी होना खुद इस बात की दलील है कि आप उनके वकील बनने के लिए तैयार हो गए, और जब तैयार हो गए तो उसमें लफ्ज़ मुनाजरा है, तो इसका मतलब ये है कि आप शुरू से ही मुनाजरा करने के लिए आए हैं, और अब आप कह रहे हैं मुनाजरा करने नहीं आए, मसला करने आए हैं। तहरीर ये तो आज की लिखी हुई है हजरत, इस पे डेट भी पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं कैमरे में, इसको स्कैन कर लीजिए। ये कोई बात है ना, ये तो नहीं, 21 की बिला 10 वजह की है, का वक्त बर्बाद ये तो ताज़ी भी लग रही है, अब ये तो तहरीर लगी है। किधर आइए, बेमकसद बात हो रही है। अब अगर मुनाजरा का करेंगे, मुनाजरा का चैलेंज हम एक्सेप्ट करेंगे, शराइत तय करेंगे, मुनाजरा करेंगे, हम उसके लिए भागेंगे नहीं है, तारीख भी तय करेंगे, मुनाजरा भी तो करेंगे। अब तक फिर क्या हुआ ये अब तक क्या हुआ उसके तो जाहिर सी बात हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम 12 कह चुके हैं, हम तो सुलह के लिए आए आप थे कि बताइए। आपसी में। आप दोनों, मुझे दोनों से मैं मुखातिब हूँ, आप दोनों हजरात ये बताइए, जी जी हाँ बोलिए, आप दोनों हजरात जो है माइक में बोल दीजिए हजरत, माइक में बोलिए। कि जिस तरह से आप हजरात ने दोनों ने आपस में तय करके फरीकैन को बुलाया है, दोनों तरफ से लोग आए हुए हैं, आप ये बताइए कि अभी तक इतनी देर की गुफ्तगू में ये मसला हल नहीं निकल पा रहा है कि होना क्या है, आखिर होना क्या है? अभी यही सब क्लियर नहीं है। आप हजरात ने इतनी सारी तहरीरें दी, तहरीरों में पहले आपके ये रहा कि साहब हमें शराइत तय करना है, फिर आप ये कह रहे हैं कि अब नहीं, उसमें शराइत नहीं होना है, उसमें मुनाजरा ही होना है? तो भाई अगर ये सारी चीजें नहीं थी तो फिर आपने क्यों की? जब नहीं था कोई मसला तो फिर आपने किया क्यों? तो आप हजरात आपस में डिस्कस करें कि होना क्या है, वक्त जाया क्यों कर रहे हैं आप? सैयद साहब कह रहे हैं मुझे मालूम नहीं, अजहरी साहब वकालतनामा लिए घूम रहे हैं, वो आप हजरात की गुफ्तगू में खुद एक दूसरे के साथ इफ्तराक है। आप लोग मशवरा कर लीजिए भैया, अगली बात कीजिए। देखिए टाइम बहुत, ये जिस तरह की बातें जो है आप कह रहे हैं कि अजहरी साहब को वकालतनामा लिए घूम रहे हैं, सैयद साहब को मालूम नहीं है। सैयद साहब ने भी 2 दिन की बात कही, नहीं, सैयद साहब ने कहा आज का है हजरत, आप मैं उनकी तरफ से बात करूं, मैंने लिखवा के रख लिया था कि आप एतराज ना करें कि मैं क्यों बात कर रहा हूं। मैंने तो पहले ही अपने फुर्सत में गुजारिश आप हजरात से की थी कि भाई मैंने गुफ्तगू करने के लिए इधर से लोगों का इंतखाब कर दिया है ना, हम आप झगड़ने के लिए नहीं या लड़ने के लिए नहीं आए। भाई कोई मसला है, हम उसको सुलझाने के लिए या उसके जो भी शरई हुक्म है उसको वाज़ेह करने के लिए हम लोग हाजिर हुए हैं। असल में सैयद साहब जो ये मुनाजरा आप बिल्कुल जी मैं जो अर्ज कर रहा हूँ वो सिर्फ मेरी बात पर, मैंने पहले ही अपने फुर्सत में ये गुजारिश की थी
کہ میں نے ان حضرات کا انتخاب کر دیا ہے، منتخب کر دیا ہے ان لوگوں کو، آپ بھی پہلی فرصت میں پہلے اس کو وہ کر دیں ڈکلیئر جو آپ تحریر دکھا رہے ہیں کہ مجھے انہوں نے اپنا وکیل بنایا. تو میں نے بھی تو یہی گزارش کی تھی کہ بھائی آپ تعین کر لیں. آپ کی جانب سے صدر جو تھا وہ بولتے، یا امام صاحب بولتے، یا آپ حضرت بولتے، حضرت بولتے، کوئی بھی بولے. بھائی میں نے تو گزارش پہلے ہی کی تھی کہ اس کو واضح کر دیا جائے کہ کون گفتگو کرے. بھائی مجھے گفتگو نہیں، بھائی یہ جو مراحل ہو رہے ہیں اس لیے مجھے بولنا پڑ رہا. جی بولنا جنہیں تھا میں نے ان کا پہلے ہی اعلان کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، بول رہے ہیں سید صاحب قبلہ، ایک منٹ. یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مناظرہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں بقول آپ کے ایک مناظرہ چیلنج ہوا، مناظرہ کا ایکسیپٹ آپ نے نہیں کیا تھا. جس نے کیا تھا آپ بولیے، آپ بولیے، آپ کا کیا مشورہ چاہیے تھی کہ ہمارے طرف سے یہ بات کریں گے، ہے نا؟ تو بات کی بات ہو رہی تو پھر بات سمجھ میں آتی. اب آپ ہمارے پر اعتراض کریں وکالت نامہ ہم یہ گھوم رہے ہیں، اتنا بڑا ہم نے کیا کر دیا؟ ظاہر سی بات ہم نے ان سے کہا کہ ہمارے اوپر کوئی اعتراض نہ کرے بھیا. آپ بولیے بھائی، دیکھیے بے مقصد بات ہو رہی ہے، کوئی فائدہ نہیں. ہاں آپ جی گفتگو بولیے. کر لیجئے. بالکل. مائک لے لے بھائی، یہ مائک لے لو شریف بھائی، مائک لے لو. کہ ابھی مناظرے کا وقت نہیں ہے. اس میں جو ہے ہم نے ایک لائن لکھی تھی کہ شرائط مناظرہ، وقت مناظرہ طرفین کے علماء بیٹھ کر کریں گے اسی وقت. مائک کو قریب کیجئے. لیکن ان کی طرف سے، امام صاحب کی طرف سے یہ لیٹر آیا تھا کہ 2 بار شرائط طے ہو گئی ہیں، اب مناظرہ ہی ہوگا. اور جو اس میں لکھا بھی ہے، کچھ بھائی ہے یہ اس میں ان کی تحریر میں لکھا ہے، خود ان کے سائن ہے، مہر ہے، ان کا لیٹر پیڈ ہے، سب ہے. اور رہی قبول کی بات، اس کو بھی ان نے کیا لکھ کر اسی وقت، اور اسی وقت ہم نے ان کے چیلنج کو اہل سنت والجماعت نے قبول بھی کرا ہے. اس کی تحریر ہے. اور تیسری بات، آپ لوگ یا جو لوگ ہم خود بھی جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن پرشاسن کے سامنے یہ بات بھائی تھی کہ مناظرہ ہی ہوگا. یہ چیز کی بھی لکھت ہمارے پاس ہے، پرشاسن کی لکھت یہ ہمارے پاس ہے. یہ پرشاسن نے دیا ہے، ان کی ذمہ دار لوگوں نے سائن کرے، ہمارے بھی ذمہ دار لوگوں نے سائن کرے. اور امام صاحب کے ہی طرف سے چیلنج تھا، ہماری طرف سے کوئی چیلنج نہیں ہے. شریف وہی چیلنج کا تو چاہیے، چیلنج کہاں سے ہوا؟ انہی کی طرف سے چیلنج ہے جی. وہ تو انکار کر رہے ہیں، اس میں وہ تو کوئی اکثر نہیں ہو رہا ہے. کرتے ہیں چیلنج، اور تقریر میں اور لکھت میں بھی ان کا چیلنج ہم نے نہیں تو لفظ چیلنج کو انکار کیوں نہیں کیا انہوں نے حضری صاحب؟ واضح کر دیا اس میں کہ آپ ان کو بلوائیے. سنت والجماعت آپ کے چیلنج کو قبول کرتے ہیں. تو اسی وقت امام صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پہلے آپ ہم جو لکھ کے دیں گے اس کا ہینڈ ٹو ہینڈ چیلنج لکھ کر دینا میں قبول نامہ. تو ہم نے چیلنج نامہ، اس کا قبول نامہ دیا ہے. اس کے گواہ یہ سبحان بھائی ان کے گھر پہ بیٹھ کے دیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اور پرشاسن کے سامنے بھی جو ادھیکار صاحب جو ابھی چلے گئے ہیں، آخر خود لکھ کے دیا تھا. اس کا خودوالی میں لکھا تو اس کے تو منکر ہیں کہ چیلنج ہم نے نہیں کیا تھا. دوسری بات تو ہم کہہ رہے ہیں نا بھیا، قبول انہوں نے چیلنج دیا، ہم نے قبول کرا اس کا چیلنج. تو بات آپ منع کیوں کر رہے ہیں اس بات کے لیے؟ اچھا سن، ایک منٹ آپ سے تو گفتگو بھی مجھے نہیں کرنی تھی. بہرحال آپ اسے چیلنج ہی سمجھ رہے ہیں تو میں کہہ تو رہا ہوں، تو اس کے شرائط ناقص ہیں. شرائط بیان کر کے مناظرہ آپ کر لو نا. تو مناظرہ کرنے کی بات تو ہم کہہ رہے ہیں حضرت، آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں کیجئے. وہ تو ہم چاہتے تھے مناظرہ سے اگر بچ جائے، بات صحیح ہو جائے، سمجھوتا ہو جائے تو ٹھیک ہے. نہیں بچنا ہے تو کیجئے. سمجھوتا میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ سمجھوتا کیا احکام شرع اور ادلہ اربع کی روشنی میں بات چیت ہوگی. یہ کوئی ویسا سمجھوتا نہیں ہے. چونکہ آپ مناظرہ کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، بات کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، تو کیسے سمجھوتا ہو جائے گا؟ بات تو ہم کریں مناظرہ تھوڑے کرنے کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ تھوڑا سا بولیے، آپ بولیے، آپ جو بولیے. آپ لوگ ریئل میں کیا چاہتے ہیں، ہے نا؟ کہ مناظرہ ہی نہیں ہونا ہے یا سمجھوتا ہونا ہے، کیا ہونا ہے، کیا کرنا ہے، منتشر رہنا ہے؟ ٹھیک ہے، دنیا کے مسائل اور ہیں تو کیجئے، مناظرہ بھی کیا جائے گا. جو فیروز بھائی کے مکان پر بات ہوئی تھی، مائک تھوڑا قریب. ہاں فیروز بھائی کے مکان پر جو بات ہوئی تھی، تو اس میں امام صاحب بتا چکے، یہ حضرات آئے تھے. امام صاحب جو کتابیں لے کے گئے تھے وہ بھائی مسئلہ ختم کرنے کے لیے گئے تھے، اور اس کی ویڈیو دونوں کمیٹیوں کے پاس ہے. جب ان مولانا یعقوب صاحب نے اس میں کہا کہ میں تحریر لکھ رہا ہوں، تو امام صاحب نے کہا کہ جو میں نے لکھا ہے آپ اپنا حکم لگائیے. تو انہوں نے وہاں کوئی حکم نہیں لگایا، بس پرچے لے کے 3 مہینے سب شانت ہو گئے. دوسرا جو ابھی سبحان بھائی کی گھر کی میٹنگ کا بات ہوئی ہے، کہ وہاں جو میٹنگ ہوئی وہاں بھی کوئی حکم نہیں لگایا گیا. جو اس میں لکھا ہے وہی لکھ کے اپنے لیٹر پیڈ پہ لے لیا گیا ہے. اور اس معاملے کو جو اگر دینی معاملہ تھا تو دینی معاملے کو پھر وہاں لے آیا گیا، اس کو الگ روپ دے دیا گیا ہے. اب جب وہاں پرشاسن میں مناظرہ، اور وہاں تو مناظرے کی ڈیبیٹ بتائی جا رہی، یا مناظرہ پھر بتانا ہی پڑے گا، کیونکہ پرشاسن کو تھوڑی معلوم ہے کہ دینی معاملات میں کیا لفظ بولنا ہے. مناظرے کو کہتے ہیں، کوئی بات نہیں. تو امام صاحب نے جو بات کہی تھی وہ مفتی احمد رجاؤ بیٹھے ہیں اور قاضی صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے ان کو خود کہا، یہ ویڈیو دونوں کمیٹیوں کے پاس ہے، کہ آپ کہیے. انہوں نے کہا تو ان کی طرف سے اس میں کوئی ایسی الزام یا بات تو کرتے ہیں،
کہ بھائی ہم اس پہ حکم یہ لگا رہے ہیں، امام صاحب پہ یہ لگا رہے ہیں. امام صاحب نے جو اپنی بات کہی وہ اس میں لکھی ہوئی ہے. اب مفتی صاحب سے میں حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ سے کہوں گا کہ آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں اور کچھ بولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمد ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین. حضرات، ہمیں اس مناظرہ گاہ میں 1 بجے کا ٹائم دے کر بلایا گیا تھا. ہم اس وقت سے یہاں پر حاضر ہیں اور اس وقت 3:15 بج رہا ہے. 2.25 گھنٹہ آپ سب نے وقت یہاں پر صرف کیا ہے. دونوں طرف کی بہت ساری باتیں سامنے آئی. جس نے بھی مناظرے کا چیلنج کیا ہو یا اس فریق نے کیا یا اس فریق نے، لیکن بات تو مناظرے کی آئی. اور اتنا اصرار کیا گیا اس میں شرکت کے لیے کہ مجبوراً سفر کرنا پڑا. ہر ایک کی اپنی مصروفیات ہیں. سید صاحب نے بتایا کہ یہاں آنے کے بعد حالات کا مجھے یوں علم ہوا. جناب افضل صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے چیلنج نہیں کیا، تو اگر ان کی طرف سے چیلنج نہیں ہے تو ادھر سے قبول بھی نہیں ہے. انہوں نے کیا نہیں چیلنج تو ادھر سے گویا قبول بھی نہیں ہے. تو یہ مسئلہ تو ہو گیا ختم. اب رہی یہ بات کہ جو دونوں موضوع، میں لفظ مناظرہ بھی نہیں بول رہا ہوں، چلیے یہ 2 بات جو اس میں لکھی گئی اور عوام آج اس اسٹیج پر آئی کہ اس پہ بحث ہونی چاہیے. ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ یہاں کیا ہو رہا، آپ کو بھی نہیں معلوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے. جو کچھ ہو رہا تھا وہ یہاں ہو رہا تھا. لڑائی جھگڑا شرارت کسی کی طرف سے جو کچھ بھی ہے ادھر سے وہ سب یہی ہے. ہم ہوں یا آپ ہوں، ہمیں اور آپ کو بلایا گیا. آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے چیلنج نہیں کیا، اس پر بھی بات آ گئی کہ معاملہ کیا ہے. اب اگر واقعی اصلاح مقصود ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت ہو. خانقاہ محمدیہ کالپی شریف کے صاحب سجادہ ادھر تشریف فرما ہے. خانقاہ برکاتیہ کی اپنی فکر کی نمائندگی کرنے والے ذمہ دار وہاں موجود ہیں. اور جتنے لوگ یہاں پر ہیں
सज्जादा नशीन ये आपको कहना सब चाहिए। के सब- हम कहे बरकातिया के सज्जादा नशीन ये मौजूद हैं सब यहाँ के पे। सब जितने भी हजरात मौजूद हैं, ये इसमें कोई कादरी होगा, कोई बरकाती होगा, कोई रज़वी होगा, दोनों ने अपने नाम के आगे अहले सुन्नत लगा रखा है। अहले सुन्नत का मौक़िफ़ जो इसमें लिखा गया है, और ये मैं अब अफजल साहब का नाम नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ इसको देख रहा हूँ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तमाम सहाबा से अफजल मानता हूँ। तो ये एक मौजू हुआ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम सहाबा से अफजल हैं, एक मौजू। और दूसरा मौजू ये है कि जनाबे अमीर मुआविया के मुताल्लिक़ उलमाए अहले सुन्नत का जो मौक़िफ़ है वो कफ़े लिसान है। ठीक है, ये मौजू बन गया। तो क्या आप में से कोई साहिब इस मौजू पर मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं कि हाँ, अहले सुन्नत का मौक़िफ़ ये है कि हज़रत अमीर मुआविया के बारे में तवक़्क़ुफ़ किया जाएगा, कफ़े लिसान, ये अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है। आप में से कोई इसका दावेदार है कि अहले सुन्नत का ये मौक़िफ़ है? या आप में से कोई इसका दावेदार है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहले सुन्नत के मौक़िफ़ के एतबार से तमाम सहाबा से अफजल हैं? अगर आप में से किसी का ये मौक़िफ़ नहीं है तो हमको इसमें बहस करने की ज़रूरत क्या है? और अगर है, आप में से किसी का ये मौक़िफ़ है, चलिए मैं किसी एक की बात नहीं करता हूँ, किसी का अगर मौक़िफ़ है तो उसका अपना मौक़िफ़ होगा। एक बात मैं अर्ज़ करूँगा, ये जमहूरी मुल्क है, न जाने कैसे कैसे अक़ीदे और नज़रिए के लोग हैं, किसका कौन मुंह पकड़ सकता है, किसकी ज़बान कौन रोक सकता है। आपका जो भी मौक़िफ़ हो, कोई आदमी, आप अपना मौक़िफ़ अपनाइए, सवालो जवाब हर एक से उससे होगा आखिरत में। लेकिन अपने मौक़िफ़ को अगर आप अहले सुन्नत का मौक़िफ़ बनाकर कौम के सामने पेश करेंगे तो अगर उसमें कहीं ख़राबी होगी तो उलमाए अहले सुन्नत तो उस पर कुछ न कुछ ज़रूर बात करेंगे। तो आप में से किसी का अक़ीदा हो इस पर, तो हमको उससे लड़ना नहीं है, वो क्या कर रहा है उसका अपना मामला है। ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई बोझ उठाने वाली जान दूसरे का बोझ नहीं उठाएगी, हर एक को जवाब देना है। अगर आप में से किसी साहिब का ये मौक़िफ़ है और वो कह रहे हैं कि नहीं, अहले सुन्नत का ये मौक़िफ़ है कि हज़रत अली तमाम सहाबा हज़रत सिद्दीक़ अकबर से भी अफजल हैं, अगर किसी का आप लोगों से ये मौक़िफ़ है और इस पर वो बहस करना चाहता हो, उसका अपना मौक़िफ़ है, वो रखे। हम कौन टटोलने जाते हैं किसी का दिल या किसी का दिमाग हो कि क्या कह रहा है, वो किस अक़ीदे का है। लेकिन अगर वो इस पर बहस करने के लिए तैयार हैं कि नहीं यही मौक़िफ़ है अहले सुन्नत का, तो जाहिर सी बात है कि जो अहले सुन्नत का सही मौक़िफ़ है उसको उलमा बयान करेंगे। और दूसरा जो मौक़िफ़ हज़रत अमीर मुआविया के बारे में कि कफ़े लिसान है, अगर आप में से ये किसी का मौक़िफ़ हो और उस पर वो बहस करना चाहता हो तो फिर उस पर भी गुफ्तगू होगी। और अगर दोनों मौजू पर बहस नहीं करनी है तो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, हम सदर होने की हैसियत से जितने यहाँ हुजूर वक़ार मिल्लत के मुरीद बैठे हैं, जो अभी आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो नुमाइंदा है, ना कि आपने सज्जादा नसीन कहा, और प्रशासन को भी ये कॉपी है, कोई ना ज़ेबा अल्फाज किसी के लिए नहीं कहा जाएगा। तो आप पहले ये बात क्लियर करें हज़रत के बारे में।
हजरत को लगाना चाहिए था बस। नाजिबा कलमात तो कोई थोड़ी कहा उन्होंने, सज्जादा नशीन कहना चाहिए। आप नाजिबा कहाँ ला रहे हैं? आपने इल्ज़ाम लगाया नाजिबा कलमा का, पहले तोबा कीजिए। आप किसी मोमिन के लिए नाजिबा का तोबा कराइए उनसे अजीर साहब। नहीं कहा है कोई, नहीं नाजिबा कलमात को जो है आप उससे रुजू कीजिए, बात ख़त्म कीजिए। हाँ, आपको सज्जादा नशीन साहब सज्जादा इस तरह के अल्फाज के साथ। देखिए एक बात मुझे अदरी साहब सुन लीजिए। जब आदमी गुफ्तगू करता है, गुफ्तगू करने में हर लक़ब, हर वस्फ, हर खूबी का तस्करा करना ये हमारे लिए लाजिम और ज़रूरी नहीं होता है, चूँकि ये मौका क्या है जो उन्होंने कहा है। हजरत इस पे कोई गुफ्तगू नहीं होगी। जी, ठीक है, कि कौन सज्जादा नशीन है कौन नहीं है, वो हजरत उन्होंने कहा, हम लोगों ने नहीं कहा। नहीं कोई गुफ्तगू, मैं उनको मना कर दिया। मैंने उन पर रोक लगा दी। ठीक है जी। यहाँ पर बात जो है बेकार में तूल पकड़ रही है, और यहाँ पे कोई दावेदार नहीं है। जैसे मौलाना अलीमी साहब फरमा रहे थे कि आप लोग किस मौक़िफ़ के दावेदार हैं। दावेदार नहीं हैं कि हम इस मौक़िफ़ के हामी हैं। मुनाजरा जो है वो हक़ खोजने के लिए होता है, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के बारे में हुस्न ज़न रखता हूँ, क्योंकि मैं आपको अहले सुन्नत हम अक़ीदा ही जानता हूँ कि कोई भी मसला हो किसी भी तरह का नीचा दिखाना ये किसी की नीयत नहीं है। जी इधर वाले हों या उधर वाले हों, मैं आप लोगों के बारे में हुस्न ज़न रखता हूँ कि नीचा दिखाने के लिए नहीं आए आप लोग। बस जो भी हक़ के बारे में फ़ैसला करना है तो वो ये जो भी मौक़िफ़ हम लोग डिसाइड करेंगे। अब चूँकि यहाँ की कमेटी वालों ने ख़र्चा भी किया है, जो भी है, मैं एक खादिम होने की हैसियत से, और मुझे मालूम है कि उलमाए किराम का भी वक्त का तो हम वापस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हमसे जो भी खिदमत हो सकती है, आप लोगों का जो भी ख़र्चा हुआ है, मैं दावत देता हूँ आप तमाम हजरात को कि इन मवाक़िफ़ पर आप तशरीफ़ लाएँ खानक़ाह बरकातिया में। आज ये चूँकि मेरे सामने छिड़े हैं तो मैं आप लोगों को दावत सुखन देता हूँ, चैलेंज नहीं देता हूँ, दावत सुखन दे रहा हूँ इस पूरे पैनल को कि आप तशरीफ़ लाएँ खानक़ाह बरकातिया। वहाँ पे बैठकर एक मर्तबा इन दोनों मवाक़िफ़ के सिलसिले में, जैसा कि मौलाना शहजाद साहब फरमा रहे थे, जैसा कि मौलाना अलीमी साहब फरमा रहे थे, बैठ के मुदल्लल तौर पर जो है हम लोग गुफ्तगू कर लेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और ये मुनाजरा जो भी है, जिसको आप नाम दे दें या मुनाक़शा है, इस मुहादिसा है, ये हो जाएगा। और कमेटी वालों का जो भी हुआ है हिसाब किताब, वो इंशाअल्लाह ताला ये फ़कीर बरकाती अपनी तरफ से पूरा कर देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग भी बिजी हैं हज़रत, हम लोग भी फ्री नहीं बैठे। दोनों मुनाजरा कमेटी के ज़िम्मेदार हजरात बैठकर आपस में ये गुफ्तगू कर सकते हैं कि इन दोनों मौज़ूआत पर यहाँ कोई गुफ्तगू नहीं होनी है। अगर किसी को इस पर कुछ कहना सुनना है तो वो मारहरा मुताहरा जा सकता है। तो इस बात का भी इल्तिज़ाम हो जाना चाहिए कि जिन लोगों ने ये माहौल और ये इंतशार यहाँ पर बर्पा किया और जिनकी भी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई, वो अपने बारे में सोच लें कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे शहर में अमन व अमान को हम कहाँ लेके जा रहे हैं, आखिर ये नौबत क्यों आई। दोनों तरफ के लोग बैठकर खाते पीते थे, बात करते थे, लेकिन ये बात क्यों पैदा हुई कि नौबत यहाँ तक पहुँची। अगर कोई साहब इस तरह का नज़रिया रखते हों तो मैं आप लोगों को वाज़ेह कर दूं, अहले सुन्नत व जमात का ये दोनों नज़रिया नहीं है। ये दोनों नज़रिया अहले सुन्नत का नहीं है। अहले सुन्नत के
नज़रिए और मौक़िफ़ के मुताबिक जो आप हर सुन्नी आलिम से सुनते रहते हैं वही है। खानकाह मारहरा शरीफ का भी वही मौक़िफ़ है। ये मौक़िफ़ जो इसमें लिखा हुआ है ये अहले सुन्नत का मौक़िफ़ नहीं है। और जब ये हज़रात भी कह रहे हैं कि इस पर गुफ्तगू खानकाह शरीफ में जो करना चाहें कर लें, तो आप हज़रात को भी इस बात का लिहाज करना चाहिए कि आपस में अब आप लोग इस तरह की गुफ्तगू करके इंतशार न पैदा करें। जिसको शौक़ है जाए वहाँ पर बहस करे। यहाँ जिसने मसला पैदा किया वो मुजरिम है। सबसे बड़ा मुजरिम वो है जिसने यहाँ के माहौल को ख़राब किया, वरना आज ये नौबत नहीं आती। आप सैयद साहब की गुफ्तगू सुन रहे हैं कि जिसको इस सिलसिले में कुछ कहना है, गुफ्तगू करनी है, दिल खोल कर आए खानकाह में। गोया उनको भी अंधेरे में रखा गया। आप फरमा रहे हैं कि मुझे 2 रोज़ पहले ये सब बताया गया, इस तरह से लिख करके दिया गया। तो अब इस पे मज़ीद हम और क्या कह सकते हैं, बस दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अहले सुन्नत के सच्चे मौक़िफ़ पर हम सबको कायम रखे। मुझे बहुत खुशी है मौलाना आलिमी साहब ने, जो मैंने इतना 2-3 घंटे वेस्ट ना होते, जो मैंने शुरुआत में मैंने अर्ज़ कर दिया था कि हम लोग यहाँ पर इस्लाह चाहते हैं, दोनों पार्टीज़ के दरमियान बिठा के उनको समझाना चाहते हैं। क्योंकि हज़रत एक्चुअली मामला क्या है मालूम है, मामला ये है कि हमारे बुज़ुर्ग हमेशा फरमाते थे कि ये वाले जो मामलात हैं ये खवास के मामलात हैं, इसमें खवास बैठ के आपस में मुनाक़शा करें या जो भी गुफ्तगू करना है वो करें, आवाम के सामने मामलात नहीं आना चाहिए। और खुदा गवाह है कि जो शख्स भी इस मामले को पब्लिक में लेके आता है, हम हमेशा उसकी इस्लाह करते हैं, अगर वो हमारा शागिर्द हो तो, मुरीद हो तो, कि ये मामलात पब्लिक के डिस्कशन के नहीं है। अभी जो यहाँ पे झगड़े हो रहे हैं वो सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आवाम वो तो समझती नहीं है, उनको दलाइल शरइया क्या मालूम, उनको क्या मालूम कुतुब, उन्होंने कुतुब या उसूल थोड़ी पढ़े जो उनको खबर हो जाए कि भाई ये वाला मौक़िफ़ ऐसा है या ये अहले सुन्नत का या अहले सुन्नत का नहीं है। तो बहरहाल इसी वजह से मैंने अर्ज़ किया कि आप हजरात को मैं दावत दे रहा हूँ, इन लोगों को नहीं दे रहा हूँ, ये लोग तो अवाम अहले सुन्नत हैं, ये अपने उलमा से यहाँ पे जो मौजूद यहाँ के उलमा है वो समझा देंगे। आप हजरात जो यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए, आपका भी वक्त वेस्ट हुआ, मैं नहीं चाहता कि वक्त वेस्ट हो, और आप हजरात के साथ बैठ कर मैं ख़ुद गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि तशरीफ़ लाइए माहर शरीफ, तारीख़ मुतय्यन कर लीजिए, यहाँ की कमेटी के जो अखराजात हुए हैं वो कमेटी जो है फ़कीर से हुक्म दे दे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो तमाम अखराजात जो हैं वो उनकी भरपाई जो है फ़कीर की तरफ से कर दी जाएगी। और आप उलमाए किराम जो हैं, आप लोगों का भी जो भी है मामला है कि नहीं, तो वो भी फ़कीर आपकी खिदमत में पेश कर देगा। झगड़े का माहौल ख़त्म करिए और आपस में इत्तेफाक और अखलाक का माहौल पैदा करिए। सैयद साहब, मैं एक गुजारिश करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने बहुत संजीदा और सुलझी गुफ्तगू की है, मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला ने भी की। दोनों की गुफ्तगू सुनने के बाद मैं थोड़ा सा ये चाहता हूँ कि जो आपने नसीहत फरमाई वो नसीहत मौलाना अफजल साहब को ये फरमा दीजिए। 1 मिनट सैयद साहब, इसलिए कि ये मसला उन्हीं की वजह से हुआ है, तो क्या वो इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि मैं आगे इन सारी चीज़ों का पासो लिहाज रखूँगा? जाएगी, सिर्फ अकेले अफजल से नहीं हुआ है सैयद साहब, इब्तिदा तो उधर से हुई है, वो मैं समझ रहा हूँ। मुझे पहले तहकीक करने दीजिए, उसकी लिल्लाह में तहकीक करने दीजिए, मैं तहकीक कर लूँ, उसके बाद मामले का हल कर दूँगा। जहाँ तक सैयद साहब मसला इसका है, खवास का मसला, देखिए अक़ीदा अहले सुन्नत है, अवाम खवास सबको उस पर उस नज़रिए के साथ रहना ज़रूरी है। खवास में बहस होती है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन नज़रिया तो अवाम भी वही रखेगी, खवास भी वही रखेंगे। ये मामले आज से कुछ साल पहले बिल्कुल नहीं उठते थे, इसलिए मैंने अर्ज़ किया ये वाली बात। और ये जी सैयद साहब, वो कहते हैं ना, कुछ ना होता तो कुछ नहीं होता, था गिरेवा तो चाक चाक हुआ। तो 2 साल पहले ये मसले नहीं उठते थे, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अफराद पैदा हुए जिन्होंने अहले सुन्नत वल जमात के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ तहरीरें या तकरीरें की, उसकी वजह से हिंदुस्तान का ये माहौल पैदा हुआ। हमें भी इस चीज़ का अफसोस है, हमारे सामने भी हिंदुस्तान के हालात हैं, और तबई तौर पे अगर पूछा जाए तो हम लोग इन सारी चीज़ों की तरफ आना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि इस वक्त आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, कौन किस तकलीफ़ में है। तो
ہم وہی عرض کر رہے ہیں کہ آپ اصلاح کے طور پر جب تشریف لائے ہیں تو آپ ایک بار مولانا افضل کو یہ بھی سمجھا دیجئے، ہم اپنے لوگوں کو بھی سمجھا رہے ہیں۔ مفتی صاحب نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ انتشار نہ کریں، تو آپ یہ بھی تھوڑا سمجھا دیجئے کہ مولانا افضل کی وجہ سے یہ سارے مسائل اس معنی ہوئے۔ سید صاحب میں عرض آپ لوگ بیٹھے، سب لوگ تشریف لائیں، میرا بیٹھے میرے ساتھ، اور میں سب لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ وہ دیکھیے یہ ساری باتیں ان کی تقریر سے پیدا ہوئی تھیں، انہوں نے بولا تھا تقریر میں، اس کے بعد یہ سارے نتائج پیدا ہوئے۔ یہ حضرات یہاں موجود ہیں، یہ حضرات جان رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ موقف پیش کیا سید صاحب قبلہ، اس کے بعد یہ سارے حالات بنے ہیں۔ اور آپ خود فرما رہے ہیں کہ عوام میں یہ گفتگو نہیں ہونا چاہیے، تو مولانا افضل صاحب نے جو عوام میں لا کر اس مسئلے کو، اور پہلے انہوں نے گفتگو کی، عوام کے کان جب کھڑے ہوئے، جب انہوں نے یہ بات اپنی گفتگو میں بولی، اگر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں غلط بول رہا ہوں تو انکار کر سکتے ہیں وہ، انہوں نے وہ گفتگو بولی، تو جب گفتگو کی ہے تو اب ان کا حق بنتا ہے نا۔ ابھی انہوں نے ایک جملہ بولا تھا صدر صاحب نے، مفتی صاحب کے لیے نازیبا، اظہری صاحب کا ہمیں انداز اچھا لگا، انہوں نے رجوع کروایا۔ یہ مسئلہ تو انتشار کا باعث بنا نا سید صاحب، تو اب کیا یہ مولانا افضل صاحب اس بات کو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے؟ یہ میں نے گفتگو کی ہے، ابتدا تو انہی سے ہوئی تھی۔ ہم دوسروں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یہ سارے مسائل میں نہیں پڑھنا چاہیے تھا، سنجیدگی سے بیٹھ کے یہیں کے علماء حل کر لیتے۔ لیکن یہ تو ماننا پڑے گا کہ مولانا افضل صاحب کی وجہ سے، ان کی گفتگو کی وجہ سے یہ سارے نتائج آئے، اور جب یہ نتائج پیدا ہوئے تو سامنے قائل بیٹھے ہوئے ہیں۔ سید صاحب میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی یہ آن ریکارڈ بھی ہو جائے گا، اور یہ آپ کی طرف سے کشادہ قلبی بھی ہوگی، اور ایک چیز یہ بھی ہوگی کہ آپ واقعتاً اصلاح کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کی نیت پہ شک نہیں کر رہے ہیں۔ آپ ان کو سمجھا دیں گے تو پھر یہ بات دور تک پہنچے گی، اور سید صاحب نے ان کی اصلاح کی اور ان کو بتایا کہ اس طرح کی گفتگو بعد میں مت کرنا، اس طرح مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اتنا ہی کہہ دیں کہ یہ بات میں عوام میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ جی حضرت، آپ نے جو ہے کہا، کافی اچھی بات کہی، جہاں تک سمجھانے والی بات ہے تو میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ دونوں اماموں کی وجہ سے جو بھی باتیں ہوئی ہیں تو دونوں اماموں کو مخاطب کر کے، یا اگر ضروری سمجھے تو سامنے دونوں کو بٹھا لیا جائے ایک ایک کرسی پہ، دونوں کو نصیحت آپ فرما دیں کہ اس طرح سے آئندہ جھگڑے فساد والی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ دو لوگوں میں جو بھی ہوا ہے یہ تو ان کے دستخط جو مل رہے ہیں، بس معاملہ ہوئی تو ان کو سمجھا دیا، ان کو دونوں کو سمجھا دیا جائے، بات ختم کی ایسا جائے۔ ہے، دیکھیے اظہری صاحب سنیے، سمجھایا اس کو جاتا ہے جس نے جرم کیا ہے، جو مجرم نہیں ہے آپ اس کو سمجھا کے گویا اس کو مجرم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یعنی کہ آپ نے اصل میں مجرم ثابت انہوں کر نے، دیا ان کو؟ ہاں تو ظاہر سی بات ہے، عقیدہ اہل سنت اگر یہ ہے تو پھر بات آپ بتائیے، عقیدہ اہل سنت یہ ہے جو انہوں نے لکھ کے دیا ہے۔ آپ تو پہلے کہہ چکے ہیں یہ ان کا اندیا میرا اندیا نہیں ہے، اس کا مطلب آپ مان نہیں رہے اس چیز کو، اور وہ ان کا اپنا اندیا۔ افضل صاحب نے جو مسجد میں تقریر کی اور جس میں حضرت سرکار سیدنا امیر معاویہ کو کافر کہا، نہیں کافی اس کی بیان کو، ان کے بیان لائیے، نہیں بیان موجود ہے، بیان ہے، ریکارڈ ہے، ہاں لائیے، ریکارڈنگ کو اس کو سنیں۔ کہیں نہ کہیں سے بے اعتدالی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے آپس میں انتشار پیدا ہو رہا ہے۔ یہ بے اعتدالی کہاں لے جائے گی؟ بولو بولو، ریکارڈنگ سنا دی جائے جہاں پہ سنا دی جائے، سنا دی جائے۔ ریکارڈنگ سنا دی جائے، اور اس سے ریکارڈنگ سنا دی جائے۔ حضرت صاحب یہاں دو مسئلے ہیں۔
थी, बातें तो यहीं पे ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिर बातें बढ़ती जाएंगी। बहरहाल जितनी बढ़ाएंगे बढ़ती जाएगी। सैयद साहब किबला से मैं गुजारिश करूँगा, वो साबित नहीं हो पा रहा है, साबित होगा तो हम जो है यहीं पे रुजू करवाएंगे उनसे। नहीं साबित हो रहा है, इतना बड़ा इल्ज़ाम आपने जो उन पर नाफिज आयद किया है, आपको रुजू करना चाहिए सबके सामने। सैयद साहब किबला ने, सरपरस्त साहब ने। यजीद के बाद काफिया कहा क्या साथ में बकात से कि तुम अली को गाली दो, और अल्लाह के रसूल ने कहा है मन सब्बा अलीयन फक़द सब्बनी, जिसने अली को गाली दिया उसने खुद मोहम्मद को गाली दिया, और मोहम्मद को गाली देने वाला क्या हो सकता है? जोर से बोले, जोर से। अब सोचो अगर कोई कह दे ना कि नबी को इन वगैरह नहीं, पूरी आवाम से आप बताइए। जुमे की तकरीर में बोला है इन्होंने, और पहली बात तो यहाँ दो बातें आएंगी। एक चीज़ ये आएगी कि जो अली को गाली दिलवाए, तो पहले तो यही मसला आएगा कि आपने एक सहाबी के ताल्लुक से ये कहा कि उन्होंने मौलाए कायनात को गाली दिलवाई और उस पर इस्तिदलाल किया मनसब्बा अलीयन। फिर उसके बाद आपने ये इस्तिदलाल में ये कहा कि फिर जो अली को गाली दे वो कौन है। तो आप तो इनकार कर रहे हैं और आप तो जुमे की मस्जिद में बोल रहे हैं। रिपीट कर उनको दे दीजिए ना, उधर दे दीजिए ना, आप पहुंचा। यजीद के बाद माविया कहा क्या साथ में नबी बकात से कि तुम अली को गाली दो, और अल्लाह के रसूल ने कहा है मन सब्बा अलीयन फक़द सब्बनी, जिसने अली को गाली दिया उसने खुद मोहम्मद को गाली दिया, और मोहम्मद को गाली देने वाला क्या हो सकता है? जोर से बोले, जोर से। हो गया ना, हो गया ना, हो गया ना। अब सिर्फ इनका मसला नहीं आएगा, जितनी आवाम से काफिर कहलवाया उनसे भी रुजू करवाना पड़ेगा, वरना वो फिर उस हाल में जाएंगे। इतना माइक पर सुन लिया गया है, साहब ने सही कहा, खुद भी कह रहे हैं, कहलवा रहे हैं, आवाम से कहलवा रहे हैं। अब रुजू का मसला उनके लिए भी आएगा, उनके निकाह जाएंगे सब। अब आवाम भी तौबा करे। अब तो बड़ा मसला आएगा, निकाह का मसला भी आएगा, जिनसे करवाया है काफिर उनसे भी निकाह का मसला आएगा। इसका मतलब ये है गंद बहुत ज्यादा फैली हुई है। शरीफ भाई बस रहने दीजिए, खामोश हो जाइए, खड़े हो जाइए, कलमा पढ़िए, रुजू करिए, तौबा करिए। आपको पहले मत दे दीजिए माइक, माइक शरीफ भाई रुक जाइए, एक बात अर्ज करने दीजिए। जी 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 माइक जी जी बोलिए। आलिया कादिया बरकातिया के एलामिया के मुताबिक आपको अच्छे से मालूम है कि अमीर मुआविया इब्न अबी सुफियान के बारे में हमारे बुजुर्गों का मौक़िफ़ क्या है। वो मुसलमान हैं, वो सहाबी हैं, हज़रत उम्मे हबीबा सलामुल्लाह अलैहा के भाई हैं। ये आपको मौक़िफ़ मालूम है, ये वाज़े तौर पे आपको जो है तालीम किया गया है। और आपने अगर ये जो बयान अभी किया है आपने, इससे साफ ज़ाहिर ये हो रहा है कि आप बुज़ुर्गों के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ आपने काम किया, आपने बात करी। लिहाजा मैं आपसे ये गुजारिश नहीं बल्कि आपको ये हुक्म देता हूँ कि आप फ़ौरन तजदीद ईमान करें, कलमा पढ़िए, और उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह फिर बाद में तजदीद निकाह वगैरह जो भी हैं वो हम मरासिम जो हैं वो अदा करेंगे। इनको माइक दो इनको। और तमाम अहले सुन्नत जो हैं वो इस बात पे गवाह रहे कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक मुसलमान वो अपने जो है किए पर पछताता है, दिल से पछताता है, और फिर अल्लाह की तरफ रुजू लेके आता है। कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पढ़िए, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अल्लाह, मैंने तेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम
کو حاضر ناظر جان کر تیری بارگاہ میں یہ توبہ کی کہ میں نے صحابی امیر معاویہ کے شان میں ایسے نازیبہ الفاظ کہے جو میرے بزرگوں کے موقف کے خلاف ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سید صاحب، میں اب شرعی حکم کے اعتبار سے، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جمعے کی نماز میں سب سے ہاتھ اٹھوایا تھا، وہ آڈیو بھی موجود ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کسی مسلمان کو، وہ تو صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، سب جانتے ہیں۔ ایک عام مومن کے لیے اگر کوئی آدمی تکفیر کا قول کر لے تو چونکہ مسلمان کو مسلمان ماننا، کافر کو کافر ماننا ضروریات دین سے ہے۔ سید صاحب، میں توجہ چاہوں گا آپ کی۔ تو چونکہ اتنے دنوں تک جو انہوں نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کی بنیاد پر چونکہ کلمہ پڑھا نہیں تھا، آپ نے ابھی تجدید ایمان کرایا، تو جتنے لوگوں کو انہوں نے اب تک نماز پڑھائی ہے وہ ساری نمازیں ضائع ہیں۔ لہٰذا ان کو یہ بھی چاہیے کہ اب آنے والے وقت میں جمعے میں اعلان کریں کہ اس درمیان سے اس درمیان تک جتنی نمازیں پڑھی ہیں آپ لوگ ان نمازوں کا اعادہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں سے انہوں نے کافر ہونے کا قول کہلوایا ہے ان سب پر بھی تجدید ایمان، تجدید بیعت اور اسی طریقے سے تجدید نکاح یہ بھی ضروری ہے، چونکہ صحابی رسول کو کافر کہا، اور کافر کہنے کے بعد تو آپ جانتے ہیں ضروریات دین میں سے ہے مومن کو مومن ماننا، کافر کو کافر ماننا، اور ضروریات دین کا انکار کفر التزامی ہوتا ہے، اس میں کوئی راستہ رہتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ بھی تاکید فرما دیں، اور سن رہے ہیں، اب تاکید کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اب سمجھ ہی رہے ہیں کہ جتنے حضرات نے ان کے پیچھے اب تک نماز پڑھی تھی اس وقت سے لے کر اب تک، جب سے یہ نظریہ قائم ہوا اس وقت سے لے کے اب تک، وہ ساری نمازوں کا اعادہ ضروری ہو گیا، اور ساتھ ہی ان سب پر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ بات ختم کر لیا، کچھ اور انشاءاللہ جب دونوں حضرات بیٹھیں گے دونوں کمیٹی کے، تو ان کے سامنے یہ باتیں، ابھی تو خیر یہ لوگ بھی جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی طرف سے انشاءاللہ تعالی ان کے تھرو بھی اس بات کو پہنچا دیا جائے گا اور عام کر دیا جائے گا۔ اور مولانا افضل نے تو رجوع کر ہی لیا ہے ذاتی طور پر، اور انشاءاللہ یہ اپنے جو ان کے مقتدی ہیں ان کو بھی وہ رجوع کروا لیں گے انشاءاللہ، اور نمازوں کا بھی اعادہ جو ہے وہ کروا لیں گے۔ یہ حکم شرع ہے، اور حکم شرع پہ عمل کرنے سے کوئی عار نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے خطا ہوتی ہے انسان سے، انسان جو ہے خطا و نسیان کا مرکب ہے، خطا ہو جاتی ہے، اس پہ اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے رجوع کر لیں۔ یہ کوئی آپ کا رجوع جو ہے وہ کسی انسان کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنے رب کو راضی رکھنے کے لیے ہے۔ لہٰذا آپ اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے حبیب کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے آپ نے رجوع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے اور آپ کو اس پر استقامت بخشے، اور مزید آگے قوم کے لیے ہدایت کا آپ کو ذریعہ بنائے، نہ کہ کوئی فتنہ پیدا کرنے کا۔ یہ میں آپ سے تمام لوگوں کے بیچ میں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ آپ کے پاس خانقاہ برکاتیہ کے تمام مواقف آپ کے پاس موجود ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ ایک بات یاد رکھیے کہ آپ کسی بھی معاملے میں اگر اپنی خانقاہ کے موقف کے خلاف جاتے ہیں تو یہ اہل سنت کے جو مواقف ہیں ہمارے، یہ بات جو ہے پھر اس سے آپ کی خانقاہ پہ ججمنٹ کرنے کے لیے کوئی بھی ایرا غیرہ نتو خیرہ بدھن بیٹھ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ یاد رکھیے کہ آپ کی ذات جو ہے نا وہ صرف آپ کی ذات نہیں ہے، بلکہ آپ جس کو جو نمائندگی کر رہے ہیں جن عقائد کی، وہ آپ کی خانقاہ کی طرف سے جو ہیں ان کی نشر و اشاعت کی گئی تھی۔ لہٰذا آپ جو ہیں اپنے مسلموں کا خیال رکھیں، ان کو فتنوں میں سے نکالیں۔ ملک کے حالات جیسے ہم سب جانتے ہیں، کسی مفتی صاحب کی وجہ سے ہم لوگ نہیں جان رہے ہیں، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ ملک کے حالات کتنے خراب ہیں۔ ملک کے حالات، مسلمانوں میں اتحاد آپس میں رکھنے کا کام علماء کا ہے اور ائمہ کا ہے۔
یہ ہماری ذمہ داری ہے عالم دین ہونے کے ناطے کہ ہم عوام کے اندر اتحاد پیدا کریں، آپسی محبت کو جو ہے قائم رکھیں۔ میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آگے چل کے انشاءاللہ اب کوئی شکایت کا موقع آپ کے مصلیوں کو نہیں ملے گا۔ حضور سے میں گزار ہوں کہ جناب افضل برکاتی صاحب اس چیز کو بھی نمایاں کر دیں، اور اعتقادی طور پر چونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ حضرت علی کو افضل مانتے ہیں تمام صحابہ کرام سے، اور تمام صحابہ کرام سے جو کہ افضل مانتے ہیں، اور جو کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے، اور خاص کر جیسا کہ خانقاہ برکاتیہ کا اعلامیہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے کہ وہ صحابی رسول ہیں اور با ایمان صحابی رسول ہیں اور مسلمان ہیں، اور کف لسان کا جو حکم ہے، تو اب یہ جو کف لسان والی جو گفتگو کی گئی ہے جہاں پہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کف لسان اسی وقت ہوگا کہ جب سامنے سے کوئی افضلیت یا کوئی فضائل بیان نہیں کیے جائیں گے، تو اب اس چیز پہ بھی آپ وضاحت اس چیز کی کر دیں کہ اگر کوئی سامنے سے کرتا بھی ہے تو حضور کا اعلامیہ کے مطابق وہ چیز کیا ہے۔ اور دیگر میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صاحب سجادہ یہ بھی اپنے یہ فرما دے کہ اگر وہاں پر کوئی شخص حاضر ہو آپ کی خدمت میں تو آپ کس اعتقاد کے اوپر گفتگو فرمائیں گے کہ حضرت علی تمام صحابہ کرام سے افضل ہیں یا نہیں، جناب صدیق اکبر، جناب فاروق اعظم، جناب عثمان غنی، اور حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے چونکہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ خواص کی بھی گفتگو ہے، تو اس لحاظ سے اگر یہ اس چیز کے بارے میں آپ حضور بتا دیں کہ وہاں پر پہنچ کر کس اعتقاد کے اوپر گفتگو ہوگی، تو ایک بار ہم لوگوں کو بھی، ہم حقیروں کو بھی جو ہے وہاں پر آپ سے مستفیض ہونے کا شرف حاصل ہوگا۔ اب اس طرح سے باتیں اور اگر آگے بڑھانا ہی ہے تو پھر مناظرہ کو تو جہاں سے شروع ہوا تھا نا پھر وہیں پہ آتا چلا جا رہا ہے۔ مفتی صاحب قبلہ نے بات ختم کر دی تھی، جہاں تک میں جانتا ہوں یہ بقائی صاحب یہ ہمارے حضرت سے تو ان کی باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں، تو آپ ان کے عقائد و نظریات سے ان سے واقف نہیں ہیں یا جاننا نہیں چاہتے ہیں؟ کیا معاملہ ہے ان کا؟ دیکھیے چونکہ اب جب آپ کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، آپ بیٹھتے بھی ہیں ساتھ میں، عوامی طور پر آئے تو جو ہے ہر ایک کو اپنا اعتقاد ہر ایک تو بات جہاں سے ہوئی تھی اس بات کو جو ہے ڈیلیٹ کیا گیا، ختم کیا گیا، مفتی صاحب قبلہ نے ختم کیا، تو پھر آپ کو مطلب یہ کیا سمجھ میں آئے کہ پھر سے شروع کرنا چاہیے؟ اگر انہوں نے ایک منٹ سید صاحب، آپ نے ان سے توبہ کروا لی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس جمعے میں شریک تھے۔ دیکھیے آپ کفر کی حالت میں سید صاحب ایک بار سو حکم شرع نہیں، حکم شرع آپ سن لیجیے، وہ سننا آپ کو ہوگا، دیکھیے آپ وہ تو سننا ہی پڑے گا۔ حکم شرع میں پھر باتیں دیکھیے بڑھتی جائیں گی۔ حضرت صاحب ایک بات بتائیے، کفر میں ایک لمحہ بھی کسی کا گزارنا کیسا ہے؟ مجھے بتائیے، آپ موت کا بھروسہ ہے؟ بالکل محتاط کے حساب سے ہم نے ترنت جو ہے رجوع کا معاملہ کر دیا۔ کوئی اچھا یہ بتائیے، ان جو لوگوں نے ہاں کیا تھا ان پہ کفر کا حکم ہے کہ نہیں؟ نہیں سید صاحب، جو حضرات بیٹھے ہیں ان سے بھی توبہ کروا لیجیے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ جمعے میں شریک تھے۔ نہیں، ہم لوگوں کا الحمدللہ رب العالمین نظریہ ہے نہیں، جن لوگوں نے کہا کافر کہا ان کے ساتھ مل کر مولانا افضل صاحب کے ساتھ۔ دیکھیے سید صاحب، یہ مناظرے کی بات نہیں ہے، میں حکم شرع کی باتوں پہ کہہ رہا ہوں، بڑے خلوص سے۔ ہاں، جو حضرات نے وہاں کافر کہا تھا، الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر برے عقیدے سے اپنے آپ کو دور اور پاک رکھیں۔ اب اس میں بار بار آپ کی نکلے کے معاملات تو سوائے گول گھومنے کے کچھ حضرات یہ دیکھیے مشاہدہ ظرفی ہے، کہیں کسی بھی معاملے میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے ہم نے جو ہے عزیز صاحب ہم نے بڑی کشادہ قلبی کے ساتھ گفتگو کی ہے، آپ بھی سمجھ رہے ہیں اس کو، ہم نے کہیں نہ کوئی بحث کی بات کی، آپ کا سوال تھا ہم نے جواب دیا، ہم نے آپ سے کچھ پوچھا آپ نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی، اس میں کوئی اب تک نازیبہ کلمہ یا اس طرح کی کوئی بات نہیں آئی ہے۔ حضور مفتی شہزاد صاحب سے اور حضور مفتی اختر علیمی صاحب سے میری بس ایک درخواست ہے، حضور تھوڑا سا یہ، اور آپ اپنی طرف سے جو ہے مطلب کہ ہمیں نصیحت کر دیجئے سبھی کو جو ہے کہ
مومن کی تنگ نظری نہیں ہونا چاہیے. تنگ نظری بہت زیادہ ہے کہ مسلمان کو جو ہے سلام کرنا پسند نہیں کر رہا, اور اگر کوئی سلام کر رہا تو سلام آپ دینا پسند نہیں کر رہے. نہیں کر سکتے. یہ اصل میں جس سے ہم لوگ بچنا چاہتے ہیں مجادلہ مقابلہ سے, اسی طرف یہ ہوتا جا رہا ہے. تو تھوڑی دیر ہو یار, جب بھی بات بڑھائیں گے وہ بڑھتی ہی جائے گی, اس کے قائل ہم ہیں نہیں. کج کلا ہوں وہ در دولت پہ آئے, جھولیاں پھیلاؤ شاہو, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا قاسم رزق اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیعنا یوم الجزاء, صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ, غوث اعظم بمن بے سر و ساما مددے, قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد, انتدار کرم تست من عینی را, اے خدا جو خدا بیوں خدا دا مدد. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم, وتب علینا انکا انت التواب الرحیم, فسخل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سخل. اللہم انا نسألک الجنة ونعوذ بک من النار, اللہم اجرنا من النار واجر والدینا من النار وادخلنا الجنة مع الابرار, یا عزیز یا غفار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد مادن الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم, صلاة وسلاما علیکہ یا رسول اللہ, وصلی اللہ علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علی النبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلاما دائما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بار الہ کریمہ کا رسازہ بندہ نوازہ رحیمہ, ہم سب کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مصطفیٰ کی روشنی میں اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. صحابہ کرام, تابعین نظام, اولیاء کرام, بزرگان دین کے نقوش وفا اور ان کے ہوئے بتائے ہوئے اصولوں کی پابندی کرنے کی مولا توفیق عطا فرما. مسلک اہل سنت و جماعت پر ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین, بحق لا الہ الا اللہ. جو ہمارے احباب یہاں موجود ہیں وہ اس مسئلے کو واضح طور پر سمجھ لیں کہ جس پر چیلنج مناظرہ کیا گیا تھا وہ دونوں مسئلے ایسے ہیں جو اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہیں. ایسے شخص کے پیچھے نہ نماز جائز ہے نہ اس کو امام بنانا جائز ہے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایسے کو اس مسئلے سے برخاست کیا جائے. موبائل کس کا ہے؟ آپ کا موبائل. ماشاء اللہ.
शरीफ नाश्ता लगा स्वाभाविक नाश्ता लगवा नाश्ता लगवा नाश्ता आप लोगों भाई हिलाओ मत। जनाब मोहम्मद अफजल बरकाती आगे खतीब उलमा कहाँ का बताइए, बोलिए बोलिए उसको पूरा पूरा मतलब बाहर उठ कपूर कपूर और इस पर वो मुनाजरे का चैलेंज करता था। उसके अलावा हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से उनका कहना था कि न उनकी तारीफ़ की जाए, न उनकी मजम्मत की जाए, कफ़े लिसान किया जाए, और इस बात को वो अहले सुन्नत का मौक़िफ़ करार देता था। उस शख्स की रेशा दवानियों से परेशान थे। बिलाखिर उसके चैलेंज मुनाजरा को इन हजरात ने कबूल। मिल्लत दामा ज़िल्लुल आली की सरपरस्ती रही। अजीज़ गिरामी मौलाना मुफ्ती शहजाद आलम साहिब उस्ताद जामिअतुर रज़ा बरेली शरीफ, हज़रत मुफ्ती मोहम्मद इश्तियाकुल क़ादरी साहिब, हज़रत मुफ्ती अमीर हसन साहिब, हज़रत सैयद हसनैन बकाई साहिब और बहुत सारे जलीलुल क़द्र उलमा हज़रात यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए। और फ़रीक़ मुखालिफ की तरफ से जनाब अफजल बरकाती के साथ साथ दीगर लोग भी शरीक रहे। गुफ्तगू शुरू हुई तो जनाब सैयद सिब्तैन साहिब ने कहा कि हम मुनाजरा के लिए नहीं आए, ना मुनाजरा चाहते हैं, बल्कि हम मुतकल्लिम के मनसब पर इस फ़कीर हकीर फ़कीर क़ादरी मोहम्मद अख्तर हुसैन को हज़रत बाबरकत ग़ियास मिल्लत ने मुक़र्रर फरमाया था। तो इस फ़कीर क़ादरी ने भी अपनी कुछ बातें रखीं
اور پھر اہل سنت و جماعت کا صحیح موقف سب کے سامنے مختصر لفظوں میں رکھنے کے بعد افضل برکاتی کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کو بتایا۔ یہ سنتے ہی جناب سید سبطین صاحب نے بھری محفل میں افضل برکاتی سے توبہ اور رجوع کا مطالبہ کیا، اور انہوں نے خود اسے تجدید ایمان کرایا، اور جن جن لوگوں نے اس کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کی تھی سب سے توبہ کرایا اور کلمہ طیبہ کا اجرا کرایا۔ اور پھر اس سلسلے میں اہل سنت کا موقف اور جو حضرات اس سے ہٹ کر کوئی عقیدہ اور نظریہ رکھے ان کا حکم اور ان کی اقتداء میں نماز کا حکم حضرت مفتی شہزاد صاحب نے بیان کیا، اور پھر حضرت غیاث ملت دامت ظل العالی کی دعا پر یہ محفل اختتام پذیر ہوئی۔ میں جھانسی کے جملہ اہل سنت کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ حق کا سورج پھر شہر جھانسی میں خوب چمکا، اور جو باطل نظریے کی اشاعت کر رہا تھا وہ کیفر کردار کو پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالی مذہب حق اہل سنت و جماعت جسے اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی اشاعت کی ہمیں سعادت بخشے اور اسی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تمام مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ امن و امان برقرار رکھیں، اور کوئی بھی شرعی مسئلہ درپیش ہو تو علماء حق سے رجوع کریں، تاکہ بغیر کسی جھگڑے بکھیڑے کے آسانی کے ساتھ ان مسائل کا حل پیش کر کے قوم کو الجھنے سے بچایا جا سکے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آخر میں پولیس انتظامیہ کو قابل تعریف گردانتا ہوں کہ انہوں نے اپنی پوری ڈیوٹی جس مستعدی سے کی اور امن و امان کو بحال رکھنے میں جو انہوں نے اچھا کردار ادا کیا اور پورا وقت انہوں نے دیا، اہل جھانسی کی طرف سے ان کے لیے بھی بہت ساری دعائے خیر ہے، اور ہم سب جو اپنے بزرگوں کے ماننے والے ہیں ان کے توسل سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مالک کے خزانے میں جو سب سے بہترین نعمت ہو وہ مالک ان سب کو عطا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔